بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے پڑھنا ہے ناول جو سالم جاگیردار بیس پڑھ رہے ہیں اس کی 9th ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی 9 ایپیسوڈ۔ رائب ملک اس کو کراچی کے مہنگے ترین ہسپتال میں لے آیا جہاں اس کو آبزرویشن میں رکھا گیا۔ شدید صدمے کے باعث ذہن پر بہت زیادہ اثر ہوا تھا۔ فوری آپریشن کرنا ضروری تھا ورنہ بچے کی جان کو خطرہ تھا۔ اربش نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا مگر خود کومے میں چلی گئی۔ ڈاکٹر نے وہ چھوٹی سی بچی رائب ملک کو لا کر دی۔ رائب ملک نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے اور بچی کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ رائب ملک نے معصوم سی بچی کو بہت غور سے دیکھا، خود بخود آنسو ٹوٹ کر گرتے چلے گئے۔ اس نے جھک کر اس کے معصوم سے چہرے پر پیار کیا۔ سالار شاہ کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ اللہ کرے کہ اس بغیرت انسان دا کیتا دی اولاد کے آگے نہ آئے۔ رائب پیچھے سے سلجوق افریدی نے اس کے شانے پر نرمی سے ہاتھ دھرا۔ اپنی نہ سمجھی اور بدعقلی میں لوگ کتنی آسانی سے کسی پر بھی ظلم کر دیتے ہیں نا۔ اس کے پھیکے لہجے میں جو جذبات تھے دائم خان اور سلجوق افریدی سمجھ سکتے تھے۔ بالکل، مگر جب یہ حقیقت اور سچائی کا علم ہوتا تو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچتا، دائم خان نے تلخی سے کہا۔ اور جو تکلیف اربش نے اٹھائی، نشہ نے اٹھائی، وہ وقت نہیں بھولا جا سکتا نا۔ مگر ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اربش کی خوشی بھری زندگی دیں جو اس کا حق ہے۔ سالار شاہ نے زندگی کا اس کی سانسوں کا جو دائرہ اس پر تنگ کر دیا، یقیناً وہ اس دائرے سے آزاد ہے، اپنی مرضی سے جی سکتی ہے، سانس لے سکتی ہے۔ سلجوق افریدی نے ہولے سے کہا۔ رائب ملک نے کچھ نہیں کہا تھا اور پھر سے اس معصوم سی چند منٹوں کی بچی کو پیار کرنے لگا۔ اچھا اب اس کو مجھے دے دو، سارا پیار خود ہی کر لو گے، ہمارا بھی حق ہے اس پر، دائم خان نے پرمزہ انداز میں کہتے ہوئے رائب ملک سے اس معصوم سی بچی کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے۔ دائم خان نے گلابی چہرے والی معصوم سی بچی کو پیشانی پر نرمی سے بوسہ دیا۔ سلجوق افریدی نے بھی گود میں لے کر پیار کیا۔ رائب ملک خاموشی سے کھڑا صرف دیکھ رہا تھا۔ سلجوق افریدی اور دائم خان اس بچی کو ڈسکس کر رہے تھے۔ رائب ملک کی خاموشی جب طویل ہوئی تو دائم خان نے خاموش کھڑی بچی کو یکٹک دیکھتے رائب ملک کو دیکھا۔ کیا بات ہے رائب، خاموش کیوں؟ دائم خان نے رائب ملک کا پرسوچ چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے کثرتی بازو پر ہاتھ رکھا۔ یہ سب سلجوق افریدی نے بھی دیکھا۔ اربش کے بارے میں سوچ رہے ہو نا؟ سلجوق افریدی اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھ سکتا تھا۔ رائب ملک نے پلک جھپکاتے ہوئے ایک درد بھری سانس لی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے نا بہت جلد وہ ہوش میں آ جائے گی۔ جتنی تکلیف اذیت بھری زندگی اس نے گزاری ہے، جو دکھ اس معصوم نے اٹھائے اور پہاڑ جیسے ظلم اور تشدد کے جس طرح اس کو نشانہ بنایا گیا، اور جب پتہ چلا اچانک کہ وہ تو اس کی حقدار ہی نہیں تھی، اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، وہ بے قصور تھی، تو سوچو کیا گزرے اس کے دل و دماغ پر، نتیجہ سامنے ہے۔ سلجوق افریدی نے اربش کے بارے میں حقیقت بتاتے ہوئے اس کو تسلی دی۔ اربش کو اس وقت دعاؤں کی بے حد ضرورت ہے۔ رائب اور سب سے بڑی بات انشا کو بھی تمہیں بتانا ہے، اس کو سنبھالنا ہے، سمجھانا ہے۔ جب اس کو پتہ چلے گا اربش کو ہم یہاں ویلی والوں سے بچا کے لے تو آئیں، اس کا یکشن شاید بکھر جانے والا ہوگا۔ رائب یہ سب تم کو ہی کرنا ہے۔ اور ایک اہم بات جو ہم فراموش کر چکے ہیں، دائم خان کو ایک دم سے یاد آیا۔ وہ کیا؟ تو انہوں نے سوالیہ نظروں سے دائم خان کو دیکھا۔ وہ یہ کہ اربش اور نشرہ کے اماں ابا کا انتقال ہو چکا، جس کی خبر اربش کو تو ہے مگر اس سے انشا بے خبر ہے۔ اوہ مائی گاڈ! اس نے صدمے بھری نگاہوں سے دائم خان کو دیکھا۔ یہ تو ایک اور سب سے بڑا امتحان تھا اس کے لیے۔ رائب ملک کے چہرے اور آنکھوں میں فکر و پریشانی جگہ بنانے لگے۔ مگر مجھے پورا یقین ہے اپنے جگری یار پر، وہ سب سنبھال لے گا۔ دونوں نے مل کر رائب ملک کی ہمت بندھائی۔ اس دوران بچی رونے لگی تو نرس اس کو لے گئی۔ جبھی دائم خان کے فون پر انابیہ کی کال آ گئی۔ انابیہ کا فون ہے، میں اس کو سب بتا دوں، وہ بھی پریشان ہو رہی ہوگی۔ دائم خان فون ریسیو کر کے باہر نکلتا چلا گیا۔ ہمت نہیں ہارنا رائب، تم اکیلے نہیں ہو، یہاں تک سب اچھا ہوا، انشاءاللہ آگے سب بہتر ہوگا۔ سلجوق افریدی نے مسکراتے ہوئے اس کو پھر تسلی دی۔ انشاءاللہ، رائب ملک نے آہستگی سے کہا۔ سائیں غلطی ہوگی، معاف کر دیں سائیں معاف کر دیں۔ بس یہی ایک تکرار، یہی التجا، یہی گڑ گڑانا۔ سالار شاہ کرسی پر ٹانگ رکھے بنا پلک جھپکائے اپنے قدموں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے سمندر خان اور شاہ نواز کو گھور رہا تھا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان گرے کانچ میں؟ انتہا کا غصہ و اشتعال، بھڑکتے ہوئے شعلوں کی چنگاریاں، جاہ و جلال، تیش، ایسا کہ لمحوں میں سب کچھ بھسم کر دیں۔ ویسے سالار شاہ وغیرہ جس طرح منہ دے بل ڈگیا نا، یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ وہ اس وقت ایک آگ کا گولا بنا ہوا تھا جس کے روئیں سے انگارے پھوٹ رہے تھے، جس کی ایک چنگاری سے وہ جل کر خاکستر ہو سکتا تھا۔ سر جی، مجھے تو سمندر نے بلایا تھا۔ شاہ نواز دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑے گڑ گڑا رہا تھا، اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں تو جانتا تک نہیں تھا اس نے کہا مجھے کہ زویا شاہ کو کسی شیخ کو بیچ دوں۔ ڈرتے لڑکھڑاتے لب و لہجے میں خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے سالار شاہ سے کہا، چپ کر بے غیرت! علی شاہ نے اتنی زور سے اپنی بلیک کلر کی بھاری سینڈل اس کے سینے پر ماری کہ وہ رگڑتا ہوا پیچھے زمین سے لگ گیا۔
علیشا کے اس غیظ و غضبناک انداز پر سمندر خان اور سمٹ کے رہ گیا۔ علیشا کے ساتھ اس نے زیادہ وقت تو نہیں گزارا، مگر آج وہ سلاشا سے کم بھی نہیں لگ رہا تھا، ایک بھڑکتا ہوا کھولتا ہوا انگارہ۔ سلاشا کا جو روپ آج وہ دیکھ رہا تھا، ایسا روپ اس نے تب دیکھا جب زوائشہ کے مرنے کی خبر ملی۔ کاش ایک پل میں اس کی جان نکل جائے، ایک لمحے میں اس کی سانسیں بند ہو جائیں، اس کا دل دھڑکنا بند ہو جائے، وہ خودکشی کر لے، مگر سلاشا کے غیظ و غضب کے اس کے قہر کا شکار نہ ہو۔ سمندر خان کی روح کانپ کر رہ گئی۔ شاہ صاحب رحم کریں، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گئی، مجھے اندھا کر دیا تھا میں نے زویا بھی، اور پھر بس اس کے سارے الفاظ زبان سے حلق کے اندر ہی دفن ہو گئے۔ سلاشا کو بھاری تھپڑ اتنا جاندار اور طاقتور تھا کہ نہ صرف سمندر خان کا پورا جبڑا ہل کے رہ گیا، بلکہ 2-3 دانت بھی منہ سے باہر آ گئے۔ لوہے بننے سے سلاشا نے ہاتھ نہ، ناک سے خون کی ایک لکیر نکل گئی۔ سمندر خان گال پر ہاتھ رکھے ڈری سہمی نظروں سے سلاشا کو دیکھ رہا تھا۔ دریا خان! دریا خان حکم کا غلام تیزی سے آگے بڑھا اور پہلے سمندر خان کو بالوں سے کھینچتا ہوا سامنے بندھی 2 لوہے کی زنجیروں سے اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا، اور اس کے بعد شاہ نواز کی طرف بڑھا جو پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دریا خان نے گھٹتے ہوئے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا، پھر وہی عمل اس کے ساتھ بھی کیا جو سمندر خان کے ساتھ کیا۔ سلاشا کرسی سے کھڑا ہوا اور چلتا ہوا سمندر خان کے پاس آ رکا۔ ایسی موت دوں گا کہ تیری روح کانپ اٹھے گی، ہر سانس پر بس یہی سوچے گا، یہی دعا کرے گا، کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتے۔ سلاشا نے بہت زور سے اس کے سر کے بالوں کو اس طرح کھینچا کہ کتنے بالوں کا گچھا سلاشا کی مٹھی میں آ گیا۔ علی! سلاشا نے پیچھے پلٹے بغیر علیشا کو آواز لگائی، اور علیشا تو ویسے بھی سلاشا کے اشارے کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک بڑی بوتل جس میں تیزاب بھرا ہوا تھا، علیشا وہ کانچ کی بوتل لے کر وہاں آ گیا۔ سمندر خان اور شاہ نواز کی خوف سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رحم سر جی، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سمندر ہی بدلے کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا۔ شاہ نواز تڑپنے لگا، تیزاب کی بوتل سے وہ پوری جان سے کانپ کے رہ گیا۔ کاش اس نے سمندر خان کی بات نہیں مانی ہوتی، وہ گاؤں ہی نہیں آیا ہوتا۔ اس کو کیا پتہ یہ لوگ پولیس سے زیادہ بے رحم اور خطرناک ہے۔ سائیں مجھے گولی مار دو سائیں، مگر یہ نہیں سائیں! وہ چیخنے چلانے لگا، ہاتھوں سے زنجیر چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ نیچ انسان تیرنا ہونا یہی چاہیے تھی۔ سالار لالا، سالار لالا! زوائشہ کی دردناک چیخ اس کے کانوں میں گونجنے لگی، جس کی وجہ سے وہ ہر رات کانٹوں پر بے چینی سے گزار دیتا۔ اب سمجھ میں آیا کہ اربش پر پوری رات ظلم کرنے کے بعد بھی وہ پرسکون کیوں نہیں ہوتا، کیوں کہ ہر رات خواب میں وہ زوائشہ کو روتا بلکتا تڑپتا دیکھتا، کیوں کبھی اس کو اجڑی حالت میں سسکتا ہوا دیکھتا تو کبھی اس کے ہاتھ میں اس کے اپنے ٹوٹے بال تو کبھی پھٹا ہوا دوپٹہ دیکھتا۔ سلاشا نے علیشا اور دریا خان کو گردن اسپات میں ہلا کے ہلکے سے اشارہ دیا، پھر علیشا نے باری باری صرف اس کے ہاتھوں پر وہ تیزاب ڈالا۔ آہ آہ آہ! سمندر خان اور شاہ نواز کی درد بھری چیخوں سے گاؤں کے تر و دیوار ہٹ کے رہ گئے، گاؤں کا بچہ بچہ تڑپ کے رہ گیا۔ کتنے لوگوں نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی تو کتنے لوگوں نے اپنے دل تھام لیے تھے۔ گاؤں کے ہر مرد کو سچائی کا علم ہو چکا تھا، اور سب کا یہی کہنا تھا کہ سمندر خان اور شاہ نواز کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک ہونا چاہیے، اس سے بھی زیادہ عبرتناک سزا ملنی چاہیے، بس۔ علیشا ان دونوں کو تڑپتا ہوا دیکھنے لگا جو درد سے تڑپ رہے تھے، تکلیف سے بلک رہے تھے۔ کپڑے اتارے ان دونوں کے، دوسرا حکم۔ دریا خان نے کپڑے پھاڑ دیے ان دونوں کے۔ بلیک ڈاگس کہاں ہیں؟ چاروں کو لے آ۔ کچھ ملازم ان چاروں سیاہ کتوں کو اس کمرے میں لے آئے جو بھوک کی وجہ سے زور زور سے بھونک رہے تھے۔ خیال رکھنا اتنا نوچے کہ دونوں کی جان نہیں نکلے۔ اور پھر سلاشا نے ایک بھاری شال جھٹک کے واپس کندھے پر ڈالی۔ ایسے کسی کتے دے اگے اپنے آپ بھی سلاشا پا دے نا، خود بھی تو اس نے کم نہیں نہ کیا۔ سمندر خان نے تو صرف اس کا ریپ کر کے اس کی بہن کو مارا تھا، اس نے کیا نہیں کیا اربش کے ساتھ۔ علیشا کو اپنی وہ معصوم لاؤبالی جذباتی سی زوائشہ یاد آ گئی تو چہرہ آنسوؤں سے بھیگنے لگا۔ ایک آہ سی منہ سے نکلی، ایک درد بھری ٹیس دل سے اٹھی۔ ساتھ چلتے سلاشا نے یہ سب محسوس کیا۔ زوائشہ کوئی معمولی تو نہیں تھی، ان دونوں بھائیوں کی جان تھی، دل کا ٹکڑا تھی۔ راہل جتنا تسی ظلم کیتے او معمولی لڑکی تھی نا، لانتی او بغیر تو۔ علیشا کو تیمی گالیاں پڑ گئی، لیکن یہ سلاشا کے لیے۔ علیشا! سلاشا نے دھیرے سے پکارا۔ جی؟ بھیگا لب و لہجہ، ہارا ہوا انداز۔ ان دونوں کو اتنی آسانی سے جان نہیں نکلنی چاہیے، ان کو اتنی اذیت، اتنی تکلیف دے کہ مارنا زوائشہ کی تکلیفوں کا، اذیتوں کا، دردناک چیخوں کا ازالہ ہو جائے۔ ایسا ہی ہوگا سالار لالا، ایسی عبرت کا نشان بنا دوں گا کہ آنے والی ہر نسل یاد رکھے گی کہ مالکوں کی عزتوں پر میلی نظر ڈالنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ غضبناک نگاہوں سے کسی غیر مرئی نکتے کو گھورتے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں کہا گیا۔ علیشا اور سلاشا حویلی واپس آ گئے۔ علیشا کی شادی کی خوشیاں مانت پڑ چکی تھی، وہ بھول چکا تھا اس کی شادی بھی یاد تھا، صرف یہ کہ سمندر خان اور شاہ نواز کو تڑپا کے مارنا کہ ان کی روح تک تڑپ کے رہ جائے۔ سالار لالا، چچا سائیں کی طبیعت اچانک بہت زیادہ بگڑ گئی، ان کو ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ سلاشا کا کزن ان کی گاڑی کی آواز سن کر تیزی سے ان کے پاس ہے، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، یعنی عالم شاہ کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے۔ بیبے کہاں ہے؟ سلاشا کو زبیدہ جہاں کی فکر ہوئی۔ ان کی طبیعت بھی زیادہ اچھی نہیں، وہ بہت رو رہی ہیں، تو عاقفہ اپی ان کو بیڈ روم میں لے گئی۔
सलाह लाला अब बेबे को देखे मैं बाबा साईं के पास पहुंचता हूँ। अली शाह ने सलार शाह को कहा और तेरी से वापस उल्टे कदमों गाड़ी की सिमत भागा। सलार शाह बेचैन से अंदर की जानिब बढ़ा। हवेली के सारे मेहमान बिल्कुल चुप और खामोश बैठे थे। सबको ज़ोहर शाह के साथ हुई ज़्यादती का बहुत अफसोस और दुख था, और कितने लोग तो हैरत और परेशान भी थे कि सब करने वाला कोई और नहीं, हवेली का वफादार मुलाजिम समंदर खान उसका दोस्त शाहनवाज निकला। गुनाह करने वाले ये क्यों भूल जाते कि एक न एक दिन इनकी पकड़ होगी? शायद नहीं, बल्कि यकीनन इनके दिल में खौफ खुदा नहीं होता। सलार शाह की पकड़ कदों होएगी? जब भी तो बिल्कुल बेफिक्र और बेपरवाह होकर गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हैं। पूरी हवेली में सुनाटे और वीरानी का आलम था। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था, ये बोलने का कुछ था ही नहीं। पूरा ख़ानदान, पूरा गांव जानता था ज़ोहर शाह हवेली वालों की कितनी अजीज़ है। सलार शाह में और ज़ोहर शाह में एक दूसरे की जान कैद थी। सलार शाह ने ज़ोहर शाह की हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश पूरी की थी। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात मानी थी। ज़ोहर शाह सिर्फ अपनी मनमानी करती थी। इसी ज़िद्दी तबीयत ने इसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ के रख दिया। ख़ानदान वालों ने इसको कभी कुछ इसलिए भी नहीं समझाया, कुछ नहीं कहा कि सब सलार शाह के गुस्से और जलाल से वाकिफ़ थे। गुस्सा तो दूर, अगर किसी को नज़र उठा के भी देख ले तो वहीं सहम कर रह जाते। सलार शाह चलता हुआ ज़ुबैदा जहाँ के इस बेडरूम में है, जहाँ आकफा ने इनको बेड पर लिटाया था। वो और बेकरारी और बेताबी से उठी। सलार, ज़ोया, मेरी ज़ोया। इससे पहले वो बेड से नीचे उतरी, सलार शाह तेरी से इनके पास आकर बैठा और नरमी से इनके दोनों हाथों को थाम कर अपनायत का एहसास दिया। ज़ुबैदा जहाँ का ज़बर टूट चुका था। दूसरों की औलादों पर जुल्म करते वक्त नहीं ख्याल आता अपनी औलाद पर जुल्म हुआ तो कैसे ज़ुबैदा जहाँ के दिल को लग रही है। जब तक ये पता था कि सिर्फ कुएं में धक्का देकर मारा कि तो गुस्से से पागल होगी, मगर जब यही लुमा कि इतनी बेरहमी से ज़्यादती का शिकार करके कुएं में फेंका तो सांसें घुटने लगी हैं, हिम्मत और हौसला ढेर हो गया था। मेरी बच्ची मुझे समझाती रही, कहती रही कि मगर मैं ना समझ माँ इसके इशारों को ही ना समझ सकी, इसकी दर्द से भरी चीखों का मतलब ही नहीं समझ सकी। क्यों, आखिर क्यों मेरी ज़ोया के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? ताड़ी फिरौनियत की वजह तो, ताड़ी गरूर की वजह तो, ज़ुबैदा जहाँ ताड़ी गंदी तरबियत की वजह से। ज़ुबैदा जहाँ बुरी तरह बिखर के रह रही थी। सलार शाह ने बेसाख्ता इनको अपने से लगाया। इसकी खुद की आंखों में भी नमी सी तैरने लगी। आकफा अलग मुंह पर दुपट्टा रखे रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आज ही ज़ोहर शाह को मानो मट्टी तले दफना के आ रहे हो। आज इसका जनाजा हवेली से उठाओ। सब्र करें बेबे, नहीं होता सब्र सालार, आज नहीं होता। आज मैं हार गई, एक माँ टूट के बिखर गई। इसका गरूर आज ज़ुबैदा जहाँ पर हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है, जता रहा है कि मेरी हस्ती पाश पाश होगी। ज़ुबैदा जहाँ ने सलार शाह के सीने से सर उठा के उसको देखा। इससे शिकायत की थी, गिला किया था। ज़ुबैदा जहाँ आज कमज़ोर पड़ गई, ढह गई, अंदर से ख़त्म हो गई। इसके वाले रस्ते वजूद को सलार शाह ने मज़ीद किसी कीमती शय की तरह खुद से लगाया। इसकी ऐसी उजड़ी बिखड़ी हालत सलार शाह से देखी नहीं जा रही थी। इसे डर था कहीं इनकी भी तबीयत ख़राब ना हो जाए। डॉक्टर को बुला के इनको सुकून का इंजेक्शन लगवाया। वो पुरसुकून नींद सो रही थी। बस बेटा सब्र करो तुम भी और संभालो खुद को। बिलकती हुई आकफा को सलार शाह ने तसल्ली थी जो उसके सीने से लगी अपना दुखों कम बहा रही थी। इसी वक्त अली शाह का फ़ोन आ गया, जो अंधोनाक खबर इसने सुनाई से सुनकर सलार शाह को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लगा पूरी हवेली इसके सर पर आ गिरी और वो यूं ही खड़े खड़े जिंदा ज़मीन में दफन हो गया। क्या हुआ सलार लाला? आकफा को सलार शाह की खामोशी किसी खतरे से कम नहीं लग रही थी। सलार शाह ने आकफा को बेबसी से देखते हुए इसके सर पर आहिस्ती से हाथ धर दिया। बाबा साईं का इंतकाल हो गया। आह! आकफा पूरी जान से कपकपा के रह गई। इसने जल्दी से मुड़ के बेड पर पुरसुकून सोती हुई ज़ुबैदा जहाँ को देखा। अभी तो एक सदमे से बाहर नहीं आई थी, दूसरा पहाड़ जैसा सदमा कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? दूसरों के साथ जैसा करोगे अपने नाल तो फिर बुरा पलट के आएगा। राइब मलिक घर आ गया। राफे मलिक जो शिद्दत से इसका इंतज़ार करती, इसकी गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर ही, मगर वो तो गाड़ी से अकेला नीचे उतरा था। अरबिश साथ नहीं थी। अगर अरबिश साथ नहीं तो कहाँ है? क्या हवेली वालों ने इसको आने नहीं दिया? और राइब मलिक के हाथ में पिंक बिस्तर भी किसका बेबी है? ऐसी बहुत सी उलझती सोचों समेत वो आगे बढ़ी। राइब अकेले क्यों आए? अरबिश कहाँ है? इसको अपने साथ क्यों नहीं लाए? और ये किसका बेबी है? राफा मलिक ने एक सांस में बहुत से सवाल कर दिए। मॉम अंदर चल के बात करें। इसका लहजा नहीं, इसका अंदाज़ भी बहुत थका हुआ था। पूरे रास्ते बस यही सोच रहा था कैसे वो बताएगा और जाने नशा का क्या रद्द अमल हो। इसकी तो वैसे तबीयत ठीक नहीं, अल्लाह ना करे। राइब मलिक ने अपनी सोच पर खुद लानत भेजी। ये बताएं नशा कहाँ है? वो ड्राइंग रूम में आकर अपने इतराफ़ निगाह डाली, मगर वो कहीं नज़र नहीं आई। तुम्हारे जाने के आधे घंटे बाद वो उठ की थी। बहुत मुश्किल से मैंने इसको संभाला, समझाया, मगर वो इस कदर डरी सहमी हुई थी, किसी तो और संभल के नहीं दे रही थी। बस तुम्हें पुकार रही थी, तुम्हें ढूंढ रही थी। बहुत मुश्किल से इसको खाना खिला के दवाई खिलाई है, वो सुकून से सो रही है। राफे मलिक ने इस वक्त से लेकर अब तक की सारी रोदात सुना दी। राइब मलिक को अंदाज़ा हो रहा था कि आज पूरा दिन नशा ने इनको बहुत सताया, बहुत परेशान किया, मगर इनके माथे पर मामूली से भी शिकनी और ना ही लबो लहजे में नागवारी। राइब मलिक ने ना सिर्फ बगौर इसको सुना बल्कि देखा भी था। यानी नशा इनके लिए बहुत अहमियत रखती है, इनके लिए बहुत ख़ास है। राइब मलिक को दिल से खुशी हुई। अच्छा खैर इन सब बातों को छोड़ो, मुझे अरबिश के बारे में बताओ। मॉम अरबिश इस वक्त अस्पताल में कोमे की हालत में। राइब मलिक ने बेबसी से राफे मलिक को देखा। ओह माय गॉड! राफे मलिक के दिल को जैसे धचका लगा। मगर क्यों?
کیونکہ اس کو ساری سچائی کا پتہ چل گیا. وہ جان گئی کہ اس کا کوئی قصور نہیں جس کی اس نے سزا کاٹی. بس اس کا ذہن یہ سب برداشت نہیں کر سکا. اور یہ رافعہ ملک نے اس کی گود میں پنک بستر میں سوئی اس معصوم سی چھوٹی سی بچی کی طرف اشارہ کیا. یہ اربش کی بیٹی ہے. اس نے وہ معصوم سی بچی رافعہ ملک کی طرف بڑھائی جنہوں نے بسم اللہ کہہ کر تھام لی. ماشاء اللہ. انہوں نے مسکراتے ہوئے اس بچی کے گلابی چہرے پر پیار کیا. کیسا نصیب لے کر آئی یہ معصوم بھی جس کے پاس ماں باپ دونوں کا سایہ نہیں اس وقت. انہوں نے دکھ سے کہا. ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ٹریٹمنٹ تو چل رہی ہے. کسی بھی وقت اربش کوما سے باہر آ سکتی ہے. ماں ایک اور بری خبر بھی ہے. وہ کیا؟ رافعہ ملک نے سوالیہ نگاہوں سے اپنے تھکے بیٹے کو دیکھا. رافعہ ملک نے گہری سانس لی. وہ یہ کہ انشرا کے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں. یا اللہ. رافعہ ملک تھک سے رہ گئی. انہیں انشرا کی فکر ہونے لگی. اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا انشرا کو یہ بات کیسے بتاؤں. اس کی تو ویسے بھی طبیعت ٹھیک نہیں. اس کی سوچوں کا مرکز صرف انشرا ہی تھی. پچھلے کچھ دنوں سے اس واقعے کے بعد تو وہ جیسے ذہنی طور پر مکمل ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی. اب اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شاہ نواز کو دیکھ کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی چلی گئی. کتنا مشکل ہوتا تھا بعض اوقات اس کو سنبھالنا, اس کو سمجھانا. یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہو تم. میری اماں ابا کو مار دیا. حویلی والوں نے مار دیا. انشرا کی آواز نے رافعہ ملک اور رائب ملک دونوں کو گڑبڑا کے رکھ دیا. او شٹ. رائب ملک تیزی سے صوفے سے اٹھا. اسی تیزی سے انشرا کی طرف بھاگا. انشرا میری بات سنو. رائب ملک نے اس کو دونوں بازو سے تھام لیا. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ بہت ظالم لوگ ہیں. وہ لوگ کسی کو معاف نہیں کرتے. رائب میرے اماں ابا کو بھی ان لوگوں نے مارا ہے. انشرا کی کیفیت پھر سے ہسیانی سے ہونے لگی. وہ ایک بار پھر سے بکھرنے لگی. نہیں نشرا, ان لوگوں کو حویلی والوں نے نہیں مارا بلکہ ان کا انتقال ہوا ہے. جتنا اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا کسی چکنی مچھلی کی طرح ہاتھ سے پھسل رہی تھی. جھوٹ. مجھے پتہ ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ زور سے چیخی. اربش کہاں ہے؟ رائب اربش کہاں ہے؟ اس کو ایک دم سے اربش کی یاد ہے. ہاں ان لوگوں نے اربش کو بھی مار دیا ہوگا. میرے اماں ابا کو بھی مار دیا. نہیں مجھے اب جانا ہوگا. مجھے گاؤں جانا ہوگا. میرے اماں ابا مجھے یاد کریں گے. مجھے جانا ہے. انشرا رائب ملک کے پیچھے دھکیل کے آگے بڑھنے لگی کہ رائب ملک نے اس کی کلائی پکڑ کر کھینچی. رائب چھوڑے مجھے. وہ زور آزمائی کرنے لگی. رائب مجھے جانے دے خدا را, ورنہ وہ لوگ اربش کو بھی مار دیں گے. وہ چیخ رہی تھی, چلا رہی تھی, خود کو چھڑانے کے لیے بھرپور مزاحمت کر رہی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے. رائب ملک اس کو نرمی سے سمجھا رہا تھا مگر وہ سن ہی نہیں رہی تھی, نہ کچھ سمجھنے کو تیار تھی. رائب ملک بہت زیادہ تھکا ہوا تھا مگر پھر بھی صرف اس کی خاطر اپنی تھکن کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا. خود سے زیادہ نشرا کی فکر تھی. انشی اربش کو کچھ نہیں ہوا. وہ ٹھیک ہے. وہ بول رہا تھا مگر وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی. اس کی صرف ایک ہی رٹ, ایک ہی تکرار تھی. مجھے اربش کے پاس جانا ہے. انشی بس, اب ایک اور لفظ نہیں. بالآخر رائب ملک نے مجبور نشرا کو بری طرح جھنجھوڑا. نشرا رائب ملک کے اس سخت انداز سے سہم کے رہ گئی. خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی. آنسو متواتر بہہ رہے تھے. گلابی رنگت میں سفیدی سی گھلنے لگی. رائب ملک نے تھک کر کے اپنا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں چھپایا. پھر ایک گہری سانس لے کر اس کو دیکھنے لگا. اس دوران رافعہ ملک بھی وہیں چلی آئی تھی. انہوں نے رائب ملک کو دیکھا. رائب آرام سے بیٹا. رائب نے ہاتھ بڑھا کے نشرا کے نرم و نازک وجود کو آہستگی سے اپنی باہوں کے حصار میں چھپا لیا. نشرا اس کی کسرتی سینے سے لگ کے سسک اٹھی. رافعہ ملک نے بڑی بے چارگی سے نشرا کے لرزتے وجود کو دیکھتے ہوئے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا. یہ کیا ہو گیا سالار؟ میرے ساتھ میرے سر کا سائیں مجھے کیوں اتنی جلدی چھوڑ گیا؟ زبیدہ جہاں پوری طرح ٹوٹ پھوٹ کے رہ گئی. ان کے لب و لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا وہ ہار گئی. مگر سالار شاہ نے کبھی اپنی ماں کو ایسے دیکھنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا. اور آج جب دیکھ رہا تھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دل پھٹ جائے گا, سانسیں رک جائیں گی. بیبے اللہ کو یہی منظور تھا. اس کی مرضی کے آگے ہماری کوئی اوقات نہیں. سالار شاہ کے نابی گداز لبوں سے لفظ نہیں بلکہ ٹوٹے کانچ کے ٹکڑے نکل رہے تھے. وہ وہاں موجود علی شاہ اور راکفہ کے دل میں پیوست ہو کر ان کے دل کو زخمی کر رہے تھے. یہی تو ہم بھول جاتے کہ اس رب کی ہی سب مرضی ہوتی ہے. وہ جو دونوں جہاں کا خالق و مالک ہے. ہون بھی کسی نے چوک کر لایا وہ نا کسی دی تھی تو اس پہ ظلم و ستم کرو. لانتی ہو. ہر شے پر قادر ہے. ذرے ذرے کا اختیار اس کے ہاتھ میں. مگر ہم انسان اس کو بھول کر سب کچھ اپنے بس میں کرنا چاہتے ہیں. خود ہی حکم دیتے ہیں, خود ہی فیصلہ سناتے ہوئے سب کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں. اپنے غرور و تکبر میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی فراموش کر دیتے ہیں کہ ہماری نسلوں کی سانسوں کی ڈور اب بھی اس رب سائیں کے ہاتھ میں ہے جو کبھی بھی کسی بھی وقت کھینچ سکتا ہے اور ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے کہ ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے. ہم دنگ رہ جاتے ہیں یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہوا. زبیدہ جہاں کی آنکھیں لمحے بھر کو خوش نہیں ہوئی تھیں. سفید سوٹ میں ملبوس جولری سے آزاد زبیدہ جہاں کو دیکھ کر ان تینوں کو یاد نہیں پڑتا کہ ان لوگوں نے کبھی اپنی ماں کو گولڈ کی چوڑیوں کے بغیر دیکھا ہو. اس وقت تو ان کی ناک میں نوز پن بھی نہیں تھی. زبیدہ جہاں کو سفید کلر پسند نہیں تھا اور آج وہ مکمل سفید سوٹ میں ملبوس تھی تو کیسے ان کی اولاد کا دل خون کے آنسو نہیں روتا. علی شاہ تو دیکھا ہی نہیں چاہ رہا تھا. اس نے چہرہ نیچے کر لیا. اس کی آنکھیں بھیگنے لگی. اس نے اپنی آنکھوں پر انگلی اور انگوٹھا رکھ کے زور سے دبایا. میں خود کو بہت مضبوط سمجھتی تھی. میں سمجھتی تھی مجھے کبھی کوئی نہیں جھکا سکتا. یہاں تک کہ جب زویا شاہ کا جنازہ میرے سامنے رکھا میں تب بھی نہیں جھکی تھی کیونکہ شاید مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری زویا شاہ کے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہے. مجھے نہیں پتا میری زویا کو اتنی بے رحمی سے مارا گیا ہے. ایک بار وہ پھر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو دی. مگر آج میں صرف جھکی نہیں گئی بلکہ ٹوٹ گئی ہوں. یہ شکست خوردہ لب و لہجہ, وہ ہارا ہوا انداز. سالار شاہ نے اپنی ماں کو کسی قیمتی موتی کی طرح خود سے لگا لیا تھا. بس کر دے بیبے, خدا کے لیے بس کر دے ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا. پھٹ ہی جاوے تیرا دل, سکون ملے. نہ چاہتے بھی سالار شاہ کی گرے کانچ جیسی آنکھیں نرمی سے بھر گئیں.
وہ خود کو مضبوط رکھنا چاہتا تھا، کمزور ظاہر کر کے زبیرہ جہاں کو مزید توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے کندھوں پر مزید ذمہ داریاں آ گئی تھیں، اب اسی کو سب دیکھنا تھا، سب کچھ سنبھالنا تھا۔ زوائشہ کے مجرموں کو اس نے عبرتناک سزا دے دی تھی، اب یقیناً زوائشہ کی روح کو سکون مل گیا ہوگا۔ اور میرا دل، میں اپنے دل کا کیا کروں سالار؟ میں کیسے جیوں گی باقی کی زندگی؟ میری تنہائیاں شاہ سائی کے بغیر کیسے گزریں گی؟ وہ ہر قدم پر میرے ساتھ ہے، میرے غم میں، میری خوشی، مگر آج مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، تنہا کر کے۔ زبیرہ جہاں شدت غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ آپ اکیلی یا تنہا نہیں ہیں بیبے، ہم سب ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے پاس۔ آنکھ پر تڑپتی ہوئی زبیرہ جہاں کے پاس آ بیٹھی۔ علی، سالار شاہ نے علی شاہ کو ہلکے سے پکارا۔ جی سالار لالا۔ علی شاہ نے چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی آنکھیں بھی شدت گریہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز میں نیند کی گولی، وہ دو پانی کے ساتھ۔ سالار شاہ نے بہت دھیرے سے کہا، مگر پھر بھی زبیرہ جہاں نے سن لیا۔ سالار شاہ کا مقصد تھا کہ وہ کچھ دیر سکون سے سو سکے، ان کے الجھے سے ان کو تھوڑا سکون ملے۔ تم مجھے کچھ بھی دے دو سکون کے لیے، نیند کی گولی یا نیند کا انجیکشن، مگر مجھے سکون نہیں ملے گا۔ مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا، ایسا لگتا ہے دل پر بہت بھاری بوجھ ہے، تڑک کر طوطا نہ بوجھ ہے۔ بڑی مشکل سے سالار شاہ نے زبیرہ جہاں کو نیند کی 2 گولیاں کھلا کے سلایا۔ تم لوگوں نے کچھ کھایا؟ سالار شاہ نے علی شاہ اور عاقفہ کو دیکھا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، عاقفہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ایسا تو نہیں چلے گا نا بیٹا، چلو کھڑی ہو، کھانا لگاؤ، بلکہ ٹیبل پر لگاؤ۔ علی، عاقفہ سے کہتے ہوئے اس نے علی شاہ کو دیکھا۔ بازگاہ کا کچھ خیال ہے؟ وہ نئی نویلی دلہن ہے اس حویلی کی۔ بے شک ہمارے غم بڑے ہیں، زخم گہرے ہیں، مگر اپنے غموں میں اپنوں کو فراموش کر دینا عقل مندی نہیں۔ چلو اٹھو اور بازگاہ کو لے کر ٹیبل پر آؤ، سالار شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جی بہتر۔ اسی وقت رحمت کمرے میں دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ سائیں، بازگاہ بی بی نے کھانا لگا دیا۔ علی شاہ نے چونک کر رحمت کو دیکھا، شاید اسے بازگاہ سے ایسی امید نہیں تھی۔ چلو ٹھیک ہے، سالار شاہ نے ہلکے سے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ ہاں بول، کیا بات ہے؟ سالار شاہ نے رحمت کو گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ سمجھ کے رحمت کوئی اور بھی بات کرنا چاہتی ہے، مگر کہتے ہوئے ڈر رہی ہے۔ سائیں، وہ رحمت کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اسے ڈر تھا کہیں سالار شاہ غصے میں نہ آ جائے، آگے بھی کچھ بولے گی، یوں ہی کھڑی رہے گی؟ سالار شاہ نے ذرا سختی سے کہا۔ رحمت اس طرح سے سختی سے کام کے رہے گی۔ سائیں، وہ اربش کے بیٹی ہوئی ہے۔ اب چونکنے کی باری عاقفہ اور سالار شاہ کی تھی، جبکہ علی شاہ کی نگاہوں میں رائب ملک کا چہرہ گھوم گیا، اس کا انداز، اس کا سرد لب و لہجہ۔ تجھے کس نے بتایا؟ عاقفہ نے حیران نظروں سے رحمت کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی وہ دائم سائیں سے پوچھا تھا میں نے، ہچکچاتے ہوئے رحمت نے جواب دیا۔ اور کیا؟ سالار شاہ نے جلدی سے کہا۔ اور یہ کہ اربش۔ رحمت پھر چپ ہوگی، اسے سالار شاہ سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اربش کیا؟ پوری بات کیوں نہیں بتا رہی؟ سالار شاہ کے انداز میں اگر بے قراری و بےتابی تھی تو لہجے سے ہلکا سا غصہ اور اشتعال بھی چھلک رہا تھا۔ سائیں، وہ اربش ہسپتال میں کومے کی حالت میں ہے۔ اوہ! سالار شاہ وہیں بیڈ پر گر گیا۔ اسے لگا جیسے وہ ہار گیا ہو، جیسے اس نے سب کھو دیا ہو۔ لعنتی بغیرت کمینہ انسان! سالار شاہ، لالا! علی شاہ اور عاقفہ تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ سالار شاہ نے تیزی سے اپنے بکھرے اعصاب کو سنبھالا۔ دل کی دھڑکن جو جانے کی یکدم تیز ہو گئی تھی، اس کو قابو میں کیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم لوگ کھانے کی ٹیبل پر چلو، میں آتا ہوں۔ علی شاہ نے ان گرے کانچ جیسی آنکھوں میں اربش کے لیے فکر کے رنگ دیکھے، جنہیں سالار شاہ بڑی مہارت سے چھپا گیا، مگر علی شاہ کی نظروں سے پھر بھی محفوظ نہیں رہ سکا۔ تو کومے دے وچ جاندا، تیرا کوئی ایکسیڈنٹ ہوندا، تو پہج پہنچ ہوندا تو ہمیں مزہ آتا۔ اب اگر تم اس طرح کرو گی تو اربش کو اور اس کی بچی کو کون سنبھالے گا؟ اس لیے ضروری پہلے تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا، کیونکہ اس بچی کی پوری ذمہ داری تم پر ہے۔ رائب ملک آہستہ آہستہ نشہ کو سب سمجھا رہا تھا، اور یہ بھی سب جان بوجھ کے کر رہا تھا تاکہ نشہ کی ذہنی حالت ٹھیک ہو سکے۔ جس ڈر و خوف کے وہ زیر اثر اس سے باہر آیا، اور سب کے لیے ضروری تھا کہ اربش کی بیٹی کی ذمہ داری اس پر ڈال دی جائے، ورنہ وہ ایک اچھی سی گورننس رکھ سکتا تھا، مگر صرف نشہ کی وجہ سے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ اس وقت ذہنی جسمانی طور پر اس قدر تھکا ہوا تھا کہ بس بستر پر جا کر گہری نیند سونے کا دل چاہ رہا تھا، مگر نشہ کی فکر اسے ایسا کرنے نہیں دے رہی تھی۔ اس لیے بچی کو رافع ملک کے حوالے کر کے اس کو ہسپتال لے کر آئے، جہاں اربش آئی سی یو میں کومے کی حالت میں تھی۔ رائب، اربش ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ بڑی آس و امید سے اس نے رائب ملک کو دیکھا۔ انشاءاللہ، بہت جلد۔ رائب ملک نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی مضبوط ہتھیلی کے پیالوں میں بھرا۔ نشہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، جنہیں رائب ملک نے نرمی سے اپنے انگلیوں کے پوروں پر جذب کر لیا۔ چلو اب گھر چلتے ہیں، اربش کی بیٹی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، تم اس سے بھی نہیں ملی؟ رائب ملک نے چاہت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، اس نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رائب ملک اور نشہ گھر آ کے جہاں رافع ملک اس کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ معصوم سی بچی اب بھوک سے بلک رہی تھی۔ رائب ملک اور نشہ بچے کے لیے دودھ بھی لکھوا کے لے آئے تھے۔ نشہ نے کبھی چھوٹے بچے نہیں پالے تھے، نہ کبھی ان کو گود میں لیا تھا، کیونکہ وہ کہتی تھی مجھے چھوٹے بچوں سے ڈر لگتا ہے کہ اگر گر گئے تو بیچارے آنکھ کھولنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ جس پر کبھی اماں سغرا اس کو ڈانٹ دیتی تو کبھی چپل کھینچ کے مار دیتی، مگر آج وقت نے کیسا پلٹا کھایا، وقت نے کیا دن دکھایا کہ آج اس کی گود میں جو معصوم سی بچی تھی وہ کوئی اور نہیں، اس کی اپنی سگی بہن اربش کا لخت جگر تھی۔ رافع ملک نے بہت احتیاط سے اس کی گود میں بچی تھی، جسے نشہ نے بہت احتیاط سے تھام لیا۔ وہ بھوک کی وجہ سے رو رہی تھی۔ رافع ملک نے اس کا فیڈر تیار کیا اور بچی کی منہ میں لگا دیا۔ اب رات بہت ہو گئی ہے اور رائب تم تھک بھی گئے ہو، سو جاؤ جا کر۔ رافع ملک نے وال کلاک دیکھا، جہاں اس وقت 2:30 بج رہے تھے۔ یار،
مجھے تو بالکل بھی نیند نہیں آ رہی، آپ سوچیں میں اس کے ساتھ ہوں۔ نشرہ نے صاف منع کیا اور بچی کو مزید اپنے سے قریب کر کے اس کی چھوٹی سی گلابی ناک اپنی ناک سے ٹچ کیا، مگر رافع ملک نے کچھ کہنا چاہا۔ مام، رافع ملک نے رافع ملک کو اشارے سے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا۔ مام آپ یوں کریں، آپ اپنے روم میں ریسٹ کریں اور انشی تم بچی کو لے کر بیڈ روم میں چلو۔ وہ آگے بڑھا اور نشرہ کو بازو کے گھیرے میں لے کر کھڑا کیا۔ تم میرے ساتھ میرے سامنے میرے پاس رہوگی تو ہی میں سکون سے سو سکوں گا۔ پھر اس کو بیڈ روم میں لے آئے، خود فریش ہو کر سو گیا، مگر نشرہ رات بھر جاگتی رہی، کبھی بچی کے ہاتھوں کو تو کبھی پیروں سے کھیلتی، کبھی ان کو چومتی تو کبھی اربش کو یاد کر کے بنا آواز کے رونے لگتی اور پھر روتے روتے اس بچی کو اپنے سینے سے لگا کر اربش اور اس کی بچی کے لیے دعائیں مانگنے لگتی۔ حویلی میں پھیلے سناٹے اور ویرانی کو بہت سے دن گزر کے کاروبار دنیا کسی کے نہیں رکتا، وقت کا کام ہے چلنا اور وہ چلتا رہتا ہے۔ یہاں ہر شخص اپنا غم سنبھال کے بیٹھا، اپنا درد چھپا کے بیٹھا، وہ بھی اپنا درد چھپا کے بیٹھا تھا۔ سلاد ڈالا، اس کو کنویں میں پھینک دو؟ ہاں پھینک دو۔ ظہور شاہ کی آواز، اس کے بے رحمانہ الفاظ بہت شدت سے سلاد شاہ کی سماعت میں گونجے۔ سلاد لالا، آپ کو یاد ہے وہ دن جب ظہور شاہ نے کہا تھا کہ انشا کو کنویں میں پھینکے گی؟ عاقفہ کا گلوگیر لہجہ اور بہت کچھ جتاتا ہوا تھا۔ سلاد شاہ عاقفہ کو دیکھ کر رہ گیا۔ تو کیا وہ بھی اسی بات کو سوچ رہی جہاں سلاد شاہ کی سوچ اٹکی ہوئی تھی؟ کاش سلاد لالا اس دن آپ نے اس کو شے نہ دی ہوتی، اس دن آپ نے اس کو سمجھایا ہوتا، روکا ہوتا تو شاید آج وہ ہم میں ہوتی۔ عاقفہ کی آنکھیں، اس کا دل بھی رو رہا تھا۔ سلاد شاہ نے چپ چاپ نگاہیں جھکا لی، ان گرے کانچ میں اب صرف پچھتاوے اور ندامت کے رنگ تھے۔ وہ مانتا تھا کہ ظہور شاہ کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ ہاتھ اس کا، جو غرور تکبر اس کے خون میں شامل تھا، جو اس کو ورثے میں ملا تھا، اب وہ نہیں چاہتا کہ اس کی نسلوں تک جائے۔ اس غرور، گھمنڈ اور تکبر نے بہت بڑا نقصان پہنچایا تھا حویلی والوں کو، بہت گہرے غم دیے تھے۔ علی شاہ بھی وہیں موجود تھا، مگر پتہ نہیں کیوں جو یہ سن اور دیکھ رہا تھا، اسے اس وقت عاقفہ کی بات پسند نہیں آئی۔ جو شخص پہلے ہی بہت شرمندہ اور ندامت کی گہرائیوں میں دھنسا ہوا، اس کو مزید شرمندہ کرنا غلطی صرف ایک کی نہیں تھی، ظہور شاہ کو ضدی بنانے میں، اس کو بگاڑنے میں سب کا ہی ہاتھ تھا۔ تو جڑی بات دے وچ بغیرتیاں تے لانتیاں کھلاریاں، وہ تو ساری ایسی ایک لانتی دی غلطی سی نا۔ عاقفہ بھی پلیز، علی شاہ کچھ بولنے لگا کہ سلاد شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو روک دیا۔ عاقفہ ٹھیک کہہ رہی ہے، شاید میرے لاڈ پیار کا یہ نتیجہ جو آج ہم نے یہ دن دیکھا، یہ تکلیف سے وقت گزار ہیں۔ سلاد شاہ کے بجھے لب و لہجے میں کانچ کی کرچیاں تھیں، آنکھوں میں چبھن تھی تو دل میں درد تھا۔ عاقفہ سلاد شاہ کے اس بکھرے انداز سے مزید بکھر کے بے ساختہ سلاد شاہ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دے سلاد لالا۔ ارے ارے! سلاد شاہ نے تیزی سے اس کو اپنے قدموں سے اٹھا خود سے لگا لیا۔ پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا حرکت ہے؟ میں بہک گئی تھی، مجھے آپ کو قصوروار کہنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ رونے لگی۔ اٹس اوکے، اور بہنیں قدموں میں نہ تو بیٹھتی ہیں اور نہ ہی بھائیوں سے معافی مانگتی ہیں، ان کی جگہ صرف دل میں ہوتی ہے، پلکوں پر ہوتی ہے، اور میں تم لوگوں سے بہت محبت کرتا ہوں، تم ہی لوگ تو میرا سب کچھ ہو۔ اس نے لاڈ سے عاقفہ کو اور علی شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سلاد لالا، علی شاہ نے گہری نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ بے شک ہم بھائی بہن آپ کا سب کچھ ہیں، ہم مانتے ہیں اس بات کو، مگر آپ بھی اس بات کو مان لیجیے کہ آپ کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے، چاہے زبردستی کیوں نہ شامل ہوا۔ علی شاہ جو کہنا چاہ رہا تھا وہ سلاد شاہ اچھی طرح سمجھ گیا۔ عاقفہ بھی سلاد شاہ سے الگ ہوئی تھی اور علی شاہ کو دیکھنے لگی، وہ شاید اس کی بات نہیں سمجھی تھی۔ جو گزر گیا ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، اس پر پچھتانے کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر سلاد لالا جو بھی ہمارے ہاتھوں میں، اس کو گنوا کے مزید نقصان اٹھانا عقل مندی نہیں۔ تم اربش کی بات کر رہے ہو نا؟ عاقفہ نے دھیرے سے کہا، جس پر علی شاہ نے گہری سانس بھری۔ جی میں انہی کی بات کر رہا ہوں، وہ صرف ہماری حویلی کا حصہ ہی نہیں بلکہ ان کے پاس اب ہمارا خون ہے، اس حویلی کی بیٹی سلاد لالا کی بیٹی بھی ہے، جس نے آنکھ کھولتے نہ ماں کی ممتا دیکھی نہ باپ کی شفقت۔ پلیز اس معصوم کو اپنے سائے سے الگ مت کیجیے، آپ چاہے کتنا چھپا لیں، مگر آپ کی آنکھوں سے چھلکتا چاہت کا ہو یا اداسی کا رنگ وہ عیاں ہو چکا ہے۔ سچ تو یہی کہ آپ اربش سے پیار کرنے لگے، اس کی کمی کو محسوس کرنے لگے۔ لعنت تیرے درے پیار تے لعنت تیرے اینا دی کمی محسوس کرن تے، لعنتی آدمی۔ سلاد شاہ نے بغور ایک ایک لفظ سنا تھا، مگر کچھ کہا نہیں، بلکہ چپ چاپ خاموشی سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا۔ علی؟ عاقفہ نے علی شاہ کے پرسوچ چہرے کی طرف دیکھا۔ جی؟ اس نے عاقفہ کی طرف دیکھا۔ اربش کیسی ہے؟ تمہاری بات ہوئی اس سے؟ علی شاہ کی باتوں سے اس نے یہی عکس کیا کہ اس کی اربش سے بات ہوئی ہوگی۔ وہ ابھی تک کومے سے باہر نہیں آئی۔ اس کے لہجے اور انداز میں افسردگی تھی۔ نہ دانستگی میں بہت ظلم کیا ہم نے اربش پہ، گناہ گار نہ ہوتے بھی گناہ گار تسلیم کر لیا ہم نے اس کو۔ کبھی کبھی تو بہت ملال و پچھتاوا ہوتا ہے کہ اس طرح نہ ہوا ہوتا۔ اربش کے ساتھ ایک ظلم و تشدد برچھی کی طرح دل پر لگتا ہے، ایسی برچیاں نا تجھے سارے مر جاؤ۔ ہاں، عاقفہ کے لہجے میں ملامت تھی، پچھتاوا تھا۔ تمہارے پچھتاوے اور ملامتوں سے جو اس کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں وہ سارے سیٹ ہو جائیں گے نا، لعنتی ہو۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب سوچنا ہی ہے آگے کیا کرنا ہے۔ سلاد لالا کے چہرے اور آنکھوں میں نے اربش بھابھی کے لیے چھپا پیار دیکھا ہے۔ سلاد لالا نے ان کے ساتھ بہت ٹائم گزارا، تو کیا ان کو اربش بھابھی کی یاد نہیں ستاتی ہوگی، ان کی کمی محسوس نہیں ہوتی ہوگی؟ بالکل ہوتی ہوگی، چاہے وہ اپنے بیڈ روم میں ہو یا کھانے کی ٹیبل پر۔ علی شاہ نے بہت گہرائی سے تجزیہ کیا تھا سلاد شاہ کا، اکثر ان کو اداس دیکھنا یا پھر گھنٹوں کسی گہری سوچ میں مستغرق دیکھنا۔ وہ جانتا تھا کہ سلاد شاہ نے جو کچھ بھی کیا صرف ظہور شاہ سے کیا کہ ظلم و زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے کیا، مگر اربش پر سلاد شاہ کا قہر اور ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اگر اتنا کچھ جاننے کے باوجود سلاد شاہ اربش کا سامنا نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہی نکلتا وہ اپنے کیے پر شرمندہ، اور اس ندامت شرمندگی نے اس کے مضبوط قدموں کو مضبوطی سے جکڑ رکھا کہ وہ اربش کی طرف بڑھ نہیں رہا، اس کا سامنا نہیں کر رہا۔ ڈب کے مر جاوے، خودکشی کر لوے، لعنتی آدمی، اور سامنے جان دی بجائے کمینہ۔
مگر زندگی ایسے نہیں گزرتی اور علیشا نے اپنی زندگی برباد نہیں کرنے دے گا. آہو صرف تہاڈا ہی تے منڈا سی, وہ تو کسی دی اولاد ہی نہیں سی, لانتی ہو. اب جو کرنا ہوگا اس کو کرنا ہوگا, مگر اس سے پہلے اسے کراچی جا کر رائب ملک سے ملنا ہوگا, نشرہ سے ملنا ہوگا. رائب ملک کے تیور تو اس نے دیکھ ہی چکا تھا. میں کچھ سوچ رہا ہوں عاقفہ اپی. اس کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی. کیا؟ عاقفہ نے پوچھا. میں کچھ دن کراچی جا رہا ہوں رائب ملک سے ملنے. رائب ملک؟ عاقفہ کے لہجے میں الجھن تھی. انشرہ کا شوہر. اچھا. اس نے دھیرے سے سر ہلایا. سنو, ایک دم سے انہوں نے کچھ سوچ کر کہا. جی کہیے. اگر میں بھی چلوں تمہارے ساتھ, میں انشرہ سے ملنا چاہتی ہوں. میرا خیال ہے اب بھی نہیں. آپ دعا کریں اربش بھابھی کو ہوش آ جائے تو پھر انشاءاللہ. عاقفہ کو ایک پل یاد آیا جب اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. اس نے خود بھی تو ایک بار اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا. کس کو ہوش آ جائے؟ کس کی بات کر رہے ہو تم لوگ؟ اسی وقت زبیدہ جہاں بھی ہاتھ میں تسبیح لیے وہاں آ گئی. لانتی ایک اور لانتی آ گئی لانتیاں دے وچ. عاقفہ اور علیشہ چونک کر رہ گئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. پھر زبیدہ جہاں کو, جو اب عاقفہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی. بتاؤ کیا بات ہے, کیا چھپا رہے تم دونوں مجھ سے؟ وہ دونوں خاموشی سے زبیدہ جہاں کو دیکھنے لگے. سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ ان کو اربش اور سلاشہ کی بیٹی کے بارے میں بتانا بھی چاہیے یا نہیں. بے دراصل بات یہ ہے کہ عاقفہ بولتے بولتے چپ ہو کر رہ گئی. علیشہ کو دیکھنے لگی. زبیدہ جہاں کو اب یقین ہو گیا کہ وہ لوگ کچھ چھپا رہے ہیں. خدا کے لیے بتاؤ نا, سالار کہاں ہے؟ بلاؤ اس کو. انہوں نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا. وہ پریشان ہونے لگی. ارے بیبے ایسی کوئی بات نہیں, آپ پریشان مت ہو. علیشہ تیزی سے اٹھ کر زبیدہ جہاں کے دوسری سائڈ آ بیٹھا. نہیں کوئی تو بات ہے, بتاؤ مجھے. اور یہ سالار مجھے کافی ٹائم سے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ میرا سالار تو ٹھیک ہے نا؟ زبیدہ جہاں بہت ڈر گئی تھی. وہ اپنے چاروں بچوں کو بہت چاہتی تھی, مگر ظاہر شاہ اگر ان کی جان تھی تو سالار شاہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک. دوسرے دو تو روڑی تو چکے نا, چوکا چھوڑ دے انہوں نے باہر. اللہ کا شکر ہے بیبے, سالار لالا بالکل ٹھیک ہے. ہم اربش کی بات کریں. اربش کی طبیعت ٹھیک نہیں. عاقفہ نے چھپانا اب ضروری نہیں سمجھا. اربش کا نام سنتے ان کو وہ سارا وقت یاد آنے لگا. پہلے دن جو کچھ وہ اس لڑکی کے ساتھ کرتی رہی تھی, سب کسی فلم کی طرح ان کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا. اور اب جو اربش کے ساتھ ہوا وہ بھی عاقفہ نے ان کو بتا دیا. وہ سناٹے میں آ گئی. ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا. مردی بھی نہیں نا پچھتا میں نے تینوں ندامتاں دے نال. کوئی ٹیک ٹوک ہی ہوئی ہوئے تینوں. اور نتیجتاً رات تک ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا. تیز بخار ان کے دماغ پر چڑھ گیا. ڈاکٹر کی فوری دیکھ بھال سے ان کی طبیعت کو کنٹرول میں کیا گیا. کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ سالار شاہ عاقفہ اور علیشہ پر بگڑنے لگا, جو شرم سے نگاہ نہیں اٹھا رہے تھے بلکہ خود کو لعنت ملامت کر رہے تھے کہ زبیدہ جہاں کی طبیعت جانتے ہوئے بھی انہوں نے سب کچھ انہیں بتا دیا. اتنا سب کچھ ہو گیا؟ او میرے خدا. بی بی جان کے دل سے آسانی خطا ہونے لگے. دائم خان نے بی بی جان اور نابے کو سب کچھ بتا دیا. بہت افسوس. جب بھی میں کہوں اربش کی شکل انشرہ سے اتنا کیوں مل رہی تھی, اس لیے تو وہ دونوں آپس میں سگی بہنیں. اور آپ کو یاد ہے دائم کہ آتے وقت جب ہم نے یہ کہا تھا کہ امریکہ تمہارے گاؤں کے پیچھے, تو کس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی انشرہ. نابے کی آنکھوں اور چہرے پر غم و صدمے کے ملے جلے تاثرات تھے. اس کو انشرہ کے لیے جتنا افسوس تھا, اس سے کئی زیادہ دکھ اربش کا تھا, جس نے اتنی لمبی سزا کاٹی, جو گناہ اس گناہ کی جو اس نے کیا ہی نہیں. اکثر وہ کبھی سوتے میں تو کبھی سوچتے ہوئے بھی پوری طرح چونک جاتی, ڈر جاتی تھی. میں نے یوں کریدنے کی کوشش نہیں کی کہ شاید وہ خود ہی مجھ پر اعتماد کر کے اپنا غم دکھ درد مجھ سے شیئر کر لے, مگر کیا پتہ تھا کہ غم پہاڑ جیسا غم اٹھائے وہ جی رہی ہے. بی بی جان دل گرفتگی سے بول رہی تھی. ان کی آنکھوں اور چہرے پر اربش اور انشرہ کے لیے دکھ تھا. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ بی بی جان, نابیہ نے افسردگی سے کہا. میرا خیال ہے مجھے انشرہ کے پاس کراچی جانا چاہیے. اسے میری ضرورت ہے. میں ہوں گی تو میری بچی کا کچھ حوصلہ بڑھے گا. انہوں نے اچانک فیصلے کے جانے کی بھی ٹھان لی. میں نے تم میں اور انشرہ میں کبھی کوئی فرق نہیں سمجھا. یہ تو تم لوگوں نے مجھے بہت بعد میں بتایا کہ انشرہ کا نکاح رائب سے پہلے ہو چکا ہے, اور وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا, ورنہ انشرہ کو امریکہ اپنے پاس بلانے کا پورا ارادہ تھا میرا. نابیہ نے کچھ نہیں کہا, خاموشی سے بی بی جان کو دیکھنے لگی. دائم بیٹا. جی بی بی جان. آپ ایسا کریں, میری کراچی کی ٹکٹ کنفرم کروا دیں. میں صبح کی فلائٹ سے نکلنا چاہتی ہوں. بی بی جان نے آہستگی سے کہا. جی بہتر. اس نے ادب احترام سے کہا. بی بی جان میں بھی چلوں؟ نابیہ کا بھی دل چاہنے لگا انشرہ سے ملنے کو. نہیں میری جان, ابھی تم رہنے دو, اپنے گھر کو دیکھو. ابھی اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے. باز کا بیٹی کی شادی ہوگی, ان کو میں یہاں لے آؤ کچھ دن کے لیے, پھر کچھ دن میں چکر لگا لینا. بی بی جان نے سہولت سے سمجھایا تھا. بی بی جان ٹھیک کہہ رہی ہے نابیہ, کچھ ٹائم صبر کر جاؤ, پھر میں خود تمہیں لے جاؤں گا. دائم خان نے اس کا اداس چہرہ دیکھتے ہوئے کہا. پھر وہ کچھ نہیں بولی, کیونکہ اسے لگا کہ بی بی جان اپنی جگہ درست ہے. اچھا اب دل چھوٹا مت کرو, میرے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ, میں جب تک عشاء کی نماز بھی ادا کر لوں. بی بی جان نے محبت سے اپنی لاڈلی پوتی کو دیکھ کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی. جی بہتر, بلکہ آقا جان سے بھی پوچھ لیتی ہوں. نابیہ آقا جان کے کمرے کی طرف بڑھی. دائم خان نے اپنا فون نکال کر رائب ملک کو فون ملایا تاکہ اربش کی طبیعت پوچھ سکے. جو دوسروں کو دکھ دیتے ہیں, ان کی جھولی میں خوشیوں سے خالی رہتی ہے. بعض کا سرد اور کاٹدار لب و لہجہ علیشہ کی سماعت سے تو دل کو زبردست دھچکا سا لگا. صحیح کہہ رہی ہو. علیشہ جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کسی گہری سوچ میں منہمک تھا. بعض کی آواز اس کے ہونٹوں سے چھڑتے انکاروں کی تپش سے اپنے خیالات سے چونکا. پے در پہ حالات کی وجہ سے اس کی توجہ بعض سے کم ہو گئی تھی. بے شک اس نے حویلی کو اور مہمانوں کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالا, ہر ایک سے خوش اخلاقی سے بات کی جو اس کے مزاج کا حصہ تھی. بس علیشہ سے نالا اکھڑی رہتی تھی. علیشہ بھی تو اپنی اس خفا سی ناراض سی بیوی کو بھولے بیٹھا تھا. اورنج کلر کے کاٹن کے ہلکی کڑھائی والے سوٹ میں اس کی حد درجہ سفید رنگت کھل رہی تھی.
بادامی آنکھوں میں زمانے بھر کی خفگی لیے وہ اس کو تک رہی تھی۔ علیشہ نے اپنی ساری گہری سوچوں کو سائڈ پر رکھا اور ان سبز آنکھوں میں شوخی اور دلچسپی لیے وہ بیڈ سے نیچے اترا، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سے کچھ انچ کے فاصلے پر آ ٹھہرا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ محترمہ کو اس حویلی میں کتنے دکھ ملے؟ سینے پر دونوں ہاتھ باندھے وہ بغور ان بادامی آنکھوں میں جھانک رہا تھا جہاں اس کو خود کے لیے ناپسندیدگی نظر آئی۔ مجھے حویلی والوں سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، بازگہ نے ناگواری سے کہتے ہوئے منہ بنایا اور نظروں کا رخ پھیر کے پیچھے ہٹی، کیونکہ علیشہ کا اپنے قریب آنا بھی اس کو بہت برا لگا تھا۔ علیشہ کو بازگہ کی کوئی حرکت پوری نہیں لگتی تھی اور نہ ہی کبھی لگ سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی وہ اس کے لیے کیا ہے۔ بازگہ علیشہ کا عشق اس کا جنون تھی، اس کی پہلی چاہت اور محبت تھی۔ اس کے لیے یہی بات ہے کہ وہ اس کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ اس کے نام کے ساتھ علیشہ کا مہکتا نام مہکتا ہے، اور وہ دن دونی جب اس کی رگوں میں بہتے لہو میں صرف علیشہ کی محبت دوڑے گی، اس کی سانسوں میں علیشہ کا عشق مہکے گا۔ بس تھوڑا سا انتظار۔ تو پھر کس سے شکایت ہے مسز علیشہ؟ نہایت بے باک نگاہوں سے دیکھتا ہوا ایک قدم اور آگے بڑھا۔ اب تو بازگہ سرتا پاس سے لکھ کے رہی، آپ مجھ سے فاصلے پر رہ کر بات کیا کریں۔ بنا تردد کے بول اٹھی، سے برداشت ہی نہیں ہوتا تھا علیشہ کا اپنے قریب آنا۔ فاصلے تو ان سے رکھے جاتے جنہیں ہم جانتے نہیں ہیں، جن کی ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ تم پھر میری بہت اپنی ہو، میری بیوی ہو، مجھ سے فلمی ڈائیلاگز بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تڑکتا ہوا جواب پھر فوراً حاضر تھا۔ علیشہ کا کہہ اس کی حاضر جوابی پر بہت جاندار تھا۔ دل تو یہی چاہا کہ اپنی اس پیاری سی جان کو دل میں چھپا کے بے انتہا پیار کرے، مگر فاصلوں کی دیواروں نے اس کو ایسا کچھ بھی کرنے سے روکے رکھا۔ علیشہ کے کہکے کو بازگہ نے ناپسندیدگی سے نہ صرف دیکھا بلکہ اس کے سامنے سے ہٹ جانا ہی بہتر سمجھا۔ اس سے پہلے کہ بازگہ آگے بڑھتی، علیشہ نے اپنا مضبوط آہنی بازو اس کے آگے پھیلا کے جانے کا راستہ بند کر دیا۔ یہ دوسری حرکت تھی جو بازگہ کو سخت ناگوار گزری، مگر علیشہ نے اس کی ناگواری کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ بیوی ہو میری تو بیوی کہوں گا نا۔ اس کی بیوی کی تکرار نے بازگہ کو مزید بھڑکا دیا، کیونکہ نہ تو وہ اس رشتے کو قبول کر پا رہی تھی اور نہ ہی کبھی قبول کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بار بار مجھے اپنی بیوی کہہ کر گالی مت دیں۔ اس کے لہجے کی کاٹ نے علیشہ کو اندر تک کاٹ دیا۔ وہ جو آنکھوں میں شوخی اور دلچسپی کا ایک جہاں بات کیے اس کو تک رہا تھا، بازگہ کے اس نفرت زدہ جملے نے اس کو جیسے بہت اونچائی سے گرا دیا۔ اس کی خوش فہمی اور اس کے اپنے ملبے تلے دفن ہونے لگے۔ ان سبز کانچ جیسی آنکھوں میں اپنی کم مائگی اور افسردگی کتنے ہی رنگ ٹھہرنے لگے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ لہجے میں پہلے جیسے کوئی شوخی نہیں تھی، اپنا ہی لہجہ اس کو بہت پست لگا۔ بالکل اندازہ، اور آپ بھی اس بات کو یاد رکھیں، میں نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی کروں گی۔ بازگہ نے سبز کانچ پہ اپنی نفرت زدہ نگاہیں گاڑ دی۔ میں نے صرف تبریز سے محبت کی اور بے انتہا کی ہے۔ جتنی محبت میں نے تبریز سے کی، اس سے کئی ذرا شدید نفرت میں نے آپ سے کی ہے۔ ایک اور کاری ضرب جس نے علیشہ کو صدمے میں مبتلا کر دیا۔ علیشہ کو دکھ اس بات کا نہیں کہ نہ ہی اس کو فرق پڑتا ہے وہ تبریز خان سے محبت کرتی ہے، کیونکہ کشمالہ سے اس کو سب کچھ پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، ایک دوسرے سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتے تھے، اور قسمت نے ان دونوں کو ملا بھی دیا، مگر اسی قسمت نے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا بھی کر دیا۔ یہ غم بازگہ کے لیے بہت گہرا تھا، وہ سمجھ سکتا تھا، مگر وہ بازگہ کو ٹوٹتا بکھرتا ہوا بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کو اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹ کے رکھنا چاہتا تھا، تبھی اس نے اس کو عدت کے فوراً بعد ہی اس سے شادی کر لی تھی، تاکہ یہ غم مزید بھاری نہ ہو۔ یہ دیکھ لو یار، وہ جو کہہ رہے تھے نا کل کہ عدت کے بغیر شادی کیسے ہو سکتی ہے، تو وہ اس نے عدت کے بعد ہی اس سے شادی کی ہے۔ لیکن اتنی نفرت کرتی ہوں مجھ سے؟ اپنا آہنی مضبوط بازو تو اس نے پہلے اپنے پیروں میں گرا لیا۔ آواز بھی جیسے کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ بازگہ کے دل کو سکون تو بہت ملا اس کی کیفیت دیکھ کر، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ اس کے جتاتا ہوا لہجہ علیشہ کے ارادے کو جیسے کمزور کرنے لگا۔ وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ اب اس کے سامنے نہیں آئے گا، اور اس شدید نفرت کی وجہ، حالانکہ وہ جانتا تھا، مگر ہو سکتا ہے اس بار اس کا کوئی اور جواب ہو، بہت بڑی وجہ، اور یہ کہ آپ میرے اور تبریز کے بیچ میں آ گئے۔ علیشہ نے بغور اس کا چہرہ اور آنکھیں دیکھی، جہاں تبریز خان کے لیے محبت تھی، چاہت تھی، ایک دیوانگی تھی، جنون تھا، مگر علیشہ کو پھر بھی اس کی کوئی جیلسی کو حسد نہیں ہوا۔ اس نے گہری سانس لی، اور وہ جو ارادے کمزور پڑتے محسوس ہو رہے تھے ایک بار پھر مضبوط کیا، اور ایک قدم مزید اس کی طرف بڑھا کر انچ بھر کا فاصلہ بھی سمیٹ کر رہ گیا۔ مجھے کمزور مت سمجھنا، نہ ہی میرے ارادوں کو، بس اتنا یاد رکھو کہ جہاں تمہاری شدید نفرت کی حد ختم ہوتی ہے، وہاں سے میری محبت، دیوانگی، جنون اور عشق کی حد شروع ہوتی ہے۔ تم اپنی نفرت جاری رکھو، میں اپنی محبت کو آزماتا ہوں، مگر تمہیں کبھی بھی میری محبت کے قدم لڑکھڑاتے ہوئے محسوس نہیں ہوں گے۔ علیشہ نے بہت چاہ کے ساتھ اس کے رخساروں پر اپنی ہتھیلی کی پشت پھیری تھی۔ بازگہ تیزی سے پیچھے ہوئی، اس کے لمس نے اس کے پورے وجود میں سنسنی سے دوڑا دی۔ علیشہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ فکر مت کرو، میرے نزدیک جسم کو حاصل کرنا، اس پر فتح کا جھنڈا لہرانا محبت نہیں۔ محبت وہ ہوتی ہے جو روح میں اتر جائے، محبت ہو جاتی ہے وہ ہوتی ہے جو دل کو دھڑکائے، محبت وہ ہوتی ہے جو سانسوں میں مہکے۔ علیشہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر نہایت آہستگی سے اس کے کان کے قریب اپنا چہرہ کیا اور کہا، ایک دن میری محبت تمہارے انگ انگ سے پھوٹے گی، آئی پرومس۔ زومانی دھیمی سی سرگوشی میں بازگہ کی آنکھوں میں جیسے ویرانی اتر آئی۔ اس کے مضبوط لہجے میں بہت کچھ جتاتا ہوا تھا۔ علیشہ تو اپنی بات کہہ کر بیڈ پر جا کر لیٹ گیا، مگر اس کے لیے سوچوں کے لیے بہت سے در کھول گیا۔ نہیں، کبھی بھی نہیں، میں تبریز سے آج بھی بہت محبت کرتی ہوں۔ بازگہ نے علیشہ کی بات کی نفی کرتے ہوئے خود سے کہا، اور علیشہ، جب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں تو تمہاری محبت کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ بازگہ کی سوچوں میں علیشہ کے لیے کڑواہٹ کھلنے لگی۔ دیکھ لینا تم علیشہ، میں تمہیں اتنا ضد کر دوں گی، اتنا ٹیز کروں گی، تم تنگ آ کر خود مجھ سے جانے کا کہو گی۔
اس نے ایک بیزار و کوفت بھری نظر بیڈ پر سوتے علیشا پر ڈالی. ہوں کرتی وہ صوفے پر آ لیٹی. نو پینٹس. آج کل اس کی نیندیں اڑی ہوئی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے زندگی ایک دم سے بدل گئی. جو کل تھا وہ آج نہیں, اور جو آج اس کے پاس نہیں ہے کیا آنے والے کل میں اس کے پاس ہوگا. سلاشا بہت زیادہ تھکن ہونے کے باوجود سو نہیں پا رہا تھا. رات کے 2 بجے اس کی آنکھ لگی تھی, مگر آدھے گھنٹے میں وہ چونک کر اٹھ گیا. اس نے بے خیالی میں اپنا ہاتھ اپنے برابر میں اس جگہ پر مارا جہاں عربش ہوا کرتی تھی, مگر اب وہ جگہ خالی تھی, وہاں کوئی نہیں تھا. سلاشا نے بستر چھوڑ دیا. پتہ نہیں کیوں شدید حبس اور گھٹن کا احساس ہو رہا تھا. تیرے کرتوتا نہیں ہوا بستے گھٹنا لانتیا. یہ خالی کمرہ جیسے اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا. وہ اپنے بیڈ روم کی بالکنی کی طرف کھلنے والے دروازے کی جانب چلا. دروازہ کھلا, ایک تک ٹھنڈا ہوا کا چھونکا اس کے جسم سے آ لپٹا. اپنی اندر کی گھٹن اور حبس کو ختم کرنے کے لیے بالکنی میں ریلنگ کے پاس آ رکا. پستی کلر کے شلوار کرتے میں ملبوس بنا کسی گرم شال کے بے پرواہ سا صرف عربش کو سوچ رہا تھا. رسوان کا ایرس نا ساڑھے سڑتے یا عربش سڑتے. ان گرے کانچ کی آنکھوں میں گزرے وہ سارے لمحے, سارے پل کسی فلم کی طرح چل رہے تھے. نادانست کی بے خبری اور جانے میں جو ظلم و زیادتی, جو تشدد اس نے معصوم عربش پر کیا تھا, کیا اس کا کوئی مداوع, کوئی بدل ہے؟ شاید نہیں, یقیناً نہیں. وہ واپس کمرے میں آ گیا. بیڈ پر نظر پڑی جو اجڑا ہوا بیران پڑا تھا, بالکل اس کے دل کی طرح. سلاشا نے اپنے دل کو ٹٹولا جہاں عربش پوری معصومیت سمیت موجود تھی, مگر اس نے ایک بات اور نوٹ کی. وہ بہت ڈری سہمی اور کسی چڑیا کی طرح خوفزدہ تھی. سلاشا نے کبھی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نہیں دیکھی, اور دیکھتا بھی کیسے. اس نے عربش کو سوائے تکلیف دینے کے اور دیا ہی کیا تھا, اور تکلیف. لانتی کمینہ انسان, تینے مسکرا کے دہاندی تینوں ایڈا تو مما لگنا نہ ہوتا, یبا لگنا ہوتا. یہ لفظ بھی شاید چھوٹا تھا ان تمام زیادتی و تشدد کے آگے جو اس نے عربش کی جھولی میں ڈالے. سلاشا بہت حیران تھا کہ اتنا شارپ قیامت کی نظر رکھنے والا, اپنے دشمن کو دور سے بھانپ لینے والا اتنی بڑی مات کیسے کھا گیا. لانتی جو سی کیسے اپنے ساتھ رہنے والے ملازم کی نیت کو پہچان نہیں سکا, کیسے وہ جان نہیں سکا, اور اس سب سے بڑھ کر سمندر خان نے ایسا سوچا بھی کیسے. کیا وہ عالم شار سلاشا کے جہد جلال, اس کی غیظ و غضب سے واقف نہیں تھا. تاڑی کرنی بھی تو تاڑے اگے آنی سی نا, تاڑا غرور تکبر بھی تو ملیا میٹ ہونا سی نا. اللہ نے پھر کسی نہ کسی طریقے نہ کرنا ہی سی. سمندر خان نے صرف انشا اور زویشا کی اس لڑائی کا فائدہ اٹھایا, اور حالات اس کی نظروں کے سامنے ایسے کر دیے کہ وہ اس پر شک کا گمان بھی نہیں تھا. اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس کا وفادار ملازم ایسا کچھ کر سکتا ہے. سمندر خان نے جو کیا اس کو اس کے کیے کی بہت ہیبت ناک اور عبرت ناک موت دی تھی اس نے. ایسی دردناک موت کی اس کی نسلوں کی روحیں تک کانپ جائیں گی خوف سے. لیکن غلطی اس نے بھی تو کی تھی. بدلے اور انتقام کی آگ میں وہ اس قدر جھلسنے لگا کہ بھڑکتی ہوئی آگ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا. کرنا تو بس یہی تھا کہ وہ پل پل عربش کو اس آگ میں جلائے, اس کو تڑپائے, قطرہ قطرہ کر کے اس کو مارے. ہن اپنے آپ نو مارنا, اپنے آپ نو اگ لا لا, یا کتیاں کے پالے جڑے پالے ہوئے. مگر یہ کیسی سزا تھی جس کی عربش حقدار ہی نہیں تھی, جو گناہ نہ تو اس نے کیا اور نہ ہی انشا نے, جس کے لیے اس بیچاری نے بھی اپنے گھر بردری کی سزا کاٹی. اس کے ماں باپ مر گئے اور دونوں بیٹیاں آخری دیدار سے محروم رہی. اس کی وجہ کون تھا؟ وہ خود سلاشا. کاش وہ اس وقت ڈاکٹر امبر کی لائی زویشا کی فائل اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کھول کر پڑھ لیتا, مگر اس پر تو انتقام اور بدلے کا جنون سوار تھا. اس کو بس اتنی بات یاد تھی کہ انشا نے زویشا کو کنویں میں پھینک دیا, دھکا دے دیا, جس کی وجہ سے وہ مر گئی, اور بس سلاشا تو جیسے پاگل ہی ہو گیا. اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا. اس کو زویشا کے خون کا بدلہ چاہیے تھا. اگر اس کو انشا مل جاتی تو اس کو اسی وقت تڑپا کے مار دیتا, اور پھر جب یہ راز اور اصلیت سامنے آتی کہ قصوروار تو انشا تھی ہی نہیں, اور پھر معافی اور شرمندگی کی گنجائش بھی. مگر اس نے عربش سے نکاح کیا, ہر روز اس پر ظلم کیا, ہر رات اس کو کسی درندے حیوان کی طرح استعمال کر کے اپنے دل کو تسکین دی. مگر پھر بھی جب زویشا کو خواب میں دیکھتا تو یہی سوچتا کہ عربش کو سزا دینے میں ابھی بھی کچھ کمی ہے. پھر اس کے درد اس کی اذیت میں مزید اضافہ کر دیتا. میں جب یہ دوبارہ سین وہ والے پڑھ رہی ہوں نا, لان دیا, تو میں نے اور گالا نکل رہی ہیں دل چوں. اس دن جب اس کو خونخوار کتوں کے آگے صرف ڈرانے کے لیے پھینک دیا تو کس قدر تکلیف تھی اس کی آنکھوں میں, اس کے چہرے پر. وہ درد اس کی پریگنینسی کا درد تھا, جس کا احساس سلاشا نے نہیں کیا. اس کو فرق ہی نہیں پڑا. فرق جب پڑا جب رسی سمندر خان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور بروقت علیشا نے تھام لی. اور اگر بروقت علیشا وہ رسی تھام کر اوپر نہ کھینچتا تو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا. شاید وہ اپنی زندگی ہار جاتا. کیا اس غرور و تکبر میں کیا دیا اس کے گھمنڈنے سے. میں تو کہتی رسی چھوٹ جاتی, اوندی بیچاری دی بھی جان چھوڑ دی تیرے وغیرہ گندے آدمی کو, تو تیرے وغیرہ نہیں بندہ پتہ لگتا. اور کیا حاصل کیا اس نے اپنی ذہانت سے, کہ وہ یہی نہ پہچان سکا کہ اس کے ساتھ رہتا ہے, اس کے کام کاج کرتا ہے, ایک ادنا اور معمولی سا ملازم اس کی ناک کے نیچے اتنا گھٹیا کام کر گیا, اور اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں. زویشا. سلاشا کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی. زویشا کا نام بھی جدو آنا میرے غصہ چڑھ جاتا. اس نے اپنی چہیتی لاڈلی بہن پر ہونے والے ظلم اور زیادتی کا حساب سود سمیت تو لے لیا, مگر ہر بار یہی سوچتا کہ زویشا کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا. کاش بیجا لاڈ پیار کی بھی ایک حد ہوتی ہے, اس کے پیار میں بھی ایک سختی ہوتی, تو شاید ایسا کچھ نہ ہوا ہوتا. اس احساس اس اذیت نے جیسے سلاشا کو اندر سے مار دیا تھا. وہ جھک گیا تھا. ہاں وہ جھک گیا تھا, اسی طرح جھکندہ چار پانا لانتیا. عربش کے صبر کے آگے, اس کی برداشت کے آگے وہ ہار گیا تھا. اگر یہی اس کو سچائی نہ پتہ لگی ہوتی تو اس نے ابھی تک عربش پہ یہی ظلم و ستم کی انتہا کر کے رکھنی تھی. آیا وڈا تو لانتی. آنکھیں بند کرتا تو ان میں اسی کا عکس جھلملاتا, اور اس عکس کو غور سے تکتا تو اپنا کیا ہر ظلم منہ پھاڑ کے سامنے کھڑا ہو جاتا.
यही सब सोचे इसके दिलो दिमाग को जकड़े हुए थी, जिनसे छुटकारा पाना नामुमकिन था और शायद वो अब रहाई चाहता भी नहीं था। फजर की अजानों की आवाज़ समाज से टकराई। इस दुश्मने जाकर सोचते सोचते कि एक रात भी छोटी पड़ गई थी। पूरी रात वो रॉकिंग चेयर पर बैठा अपनी ज़िंदगी के बीते दिन सोचता रहा। अब दिल शिद्दत से सदा दे रहा था कि अरबिश को देखे, आँखें उसको देखने की आदी हो गई थी। कितने दिन हो गए थे। अखा काट के नोचला अपनी आँखा, मिर्चा पाला कोई। सलार शाह ने गहरी सांस ली और रॉकिंग चेयर से उठकर बैठ के साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाया। एक नंबर डायल किया, एक पहल के बाद दूसरी बार पर फ़ोन उठा ले गया। सलाम साईं, रहमत की आवाज़ आई भी शायद गहरी नींद से उठी थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है वो? भारी और गंभीर आवाज़ में फ़िक्र थी। तेरी फ़िक्र दा चार पाना सी। साईं अभी होश नहीं आया, रहमत ने डरते डरते मगर अफसुर्दा लहजे में कहा। डॉक्टर्स ने क्या कहा? वो कहते हैं जी कि अरबिश को कभी भी किसी भी वक्त होश आ सकता है। ओके तो कैमरा ऑन कर और अरबिश के पास जा। सलाशा के हुक्म पर रहमत ने फ़ोन का कैमरा ऑन किया। अरबिश के रूम में चली आई। मोबाइल में लगे कैमरे का रुख इसने अरबिश की तरफ कर दिया। सलाशा बिना पलक झपकाए वो चेहरा देखता रहा। नशरा बीबी जान के सीने से लगकर बिलक बिलक कर रो रही थी। अपनी बहन अरबिश के लिए तड़प रही थी। वो खुद को बहुत संभाल रही थी मगर बीबी जान की आगोश पाकर एक बार फिर बिखर गई थी। बस मेरी बच्ची, बस करो। यूँ समझो यही इस परवरदिगार की रज़ा जिसने कुल कायनात को तख्लीक किया। बीबी जान इसकी कमर तो कभी इसकी सर से हिला रही थी, इसको तसल्ली दे रही थी। बीबी जान, हवेली वालों ने बहुत जुल्म किया हम लोगों पर। मेरे अम्मा अब्बा इस दुनिया से चले गए मगर ना मैंने इनको आखिरी बार देखा और ना ही अरबिश को देखने दिया। कितने तड़पे होंगे मेरे अम्मा अब्बा। इसका पूरा वजूद लरज़ रहा था। वो किसी तरह चुप नहीं हो रही थी। सामने राफ़िया मलिक जो अरबिश की बेटी को गोद में लिए बैठी थी, वो भी नहायत दुख भरी नज़रों से इसको देख रही थी। इसकी आंखों पर वो भी अफसरदा थी। ज़िंदगी इसी का नाम है बेटा, जो गुजर के इसको हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हमारे पास जो आज है वो हमारी खुशकिस्मती है। ये दुख और ये गम बहुत बड़ा कि तुम्हारे माँ बाप हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए, जिनको तुम आखिरी वक्त में देख नहीं सकी। बेशक माँ बाप का कोई नेमल बदल नहीं, मगर तुम्हारे आज में और तुम्हारे कल में तुम्हारा साथी राइब है, और मैं जानती हूँ राइब तुम्हें कभी कोई दुख और तकलीफ नहीं दे सकता। इन्होंने सामने बैठे राइब मलिक को एक नज़र देखा, जिसकी परेशान निगाहें रोती बिलखती नशा पड़ी थी। रहा अरबिश का सवाल, तो इस बच्ची ने तुमसे ज़्यादा गम उठाया, तुमसे ज़्यादा तकलीफ सही और अज़ियत बर्दाश्त किया, जो इस वक्त अस्पताल के बेड पर हर शय से बेखबर किसी गहरी नींद में सो रही है। इस मासूम को तो ये भी नहीं पता कि इसने एक फूल सी बेटी को जन्म दिया। तो तुम सोचो कि अगर इस तरह हिम्मत हार जाओगी, तो टूट के बिखरोगी, तो जब अरबिश को होश आएगा इसको कौन संभालेगा? मेरी जान, तुम्हें अरबिश को संभालना होगा, क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। तुम बहन हो इसकी, और एक बहन का दर्द दूसरी बहन ही समझ सकती है। और मैं जानती हूँ मेरी नशा बहुत मजबूत और बहादुर है, इसलिए आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार रखो। नशा खामोशी से सुनती रही, मगर आंसू मतवातर इसकी आंखों से बह रहे थे। अभी तो मैं आधी बातें आधा दुख पता है, पूरा सच तो अरबिश के होश में आने के बाद ही पता चलेगा ना। दुआ करो जल्द से जल्द अरबिश को होश आ जाए। वो जो ज़िंदगी से मुंह मोड़े इस दुनिया से जाना चाहती है, इसका हाथ पकड़ो, इसको अपने पास आने के लिए मजबूर करो। नरम लब लहजे में उसको मुस्तकिल समझा रही थी। नशा चुपचाप एक बार फिर इनके सीने से लगी, मगर इस पर वो बिलक बिलक कर रो रही नहीं थी, बस आंसू बहा रही थी। बीबी जान ने नरमी और मुलायमत से इसके बालों को चूमा। बीबी जान ने राफ़िया मलिक को हल्के से इशारा किया कि गुड़िया को दे। राफ़िया मलिक ने दुनिया जहाँ से बेफिक्र हर गाम से आज़ाद इस मासूम को बीबी जान को दिया। बीबी जान ने गुड़िया को नशा के आगे किया। इस मासूम को देखो, तुम्हें सब्र आ जाएगा। नशा के मुंह से एक आह निकली और इसने गुड़िया को लेकर खुद सीने से लगा लिया। राइब मलिक उठकर इसके बराबर में आ बैठा। इसे अपना मजबूत बाजू इसके शाने में फैलाकर तहफ़्फ़ुज़ और सहारे का एहसास दिलाया। नशा ने भीगी भीगी नज़रें उठाकर राइब मलिक को देखा तो एहसास हुआ कि हाँ, वो तो हमेशा से महफूज रही है। हिफाजत की प्यार की ये चादर तो इस पर तनी हुई थी, जो यकीनन इसके माँ बाप की दुआ का असर था। इसी असना में राइब मलिक का फ़ोन बजने लगा। राइब मलिक ने स्क्रीन पर नंबर देखा। अस्पताल से फ़ोन आ रहा था। राइब मलिक ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया। जो कुछ वहाँ से कहा गया, इसे सुनकर राइब मलिक के चेहरे पर खुशी और सुकून के मिले जुले तासुरात उभरे, जिन्होंने सबको इसकी जानिब मतवज्जा किया था। ओके, मैं बस कुछ देर में पहुँचता हूँ। क्या बात है राइब, किसका फ़ोन है? इसके फ़ोन बंद करते ही राफ़िया मलिक ने पूछा। अस्पताल से अरबिश को होश आ गया। राइब मलिक ने तीनों को बारी बारी देखा। सच? नशा रोते रोते मुस्कुरा दी। इसकी आवाज़ में खुशी की खनक थी। चलें राइब, जल्दी चलें अस्पताल। नशा ने बेकरार से कहा और गुड़िया को एहतियात से बीबी जान की तरफ बढ़ाया, जिसे बीबी जान ने बिस्मिल्लाह कहकर थाम लिया। बेटा, अरबिश को इस वक्त सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। बहुत सारी हिम्मत और हौसला मजतमा करके इसके पास जाना। बीबी जान ने भी नहीं, राफ़िया मलिक ने भी जाते जाते इसको अपनाइयत से समझाया। 10 मिनट की ड्राइव के बाद वह अस्पताल पहुंच चुके थे। बेकरारी और बेचैनी नशा के अंग अंग से फूटी पड़ी थी कि बस किसी तरह वो अरबिश के पास पहुंच जाए। अरबिश! दरवाजे पर खड़े होते ही नशा ने बहुत तड़प की आवाज़ दी। अरबिश जो आंखें खोले छत पर लगे बल्ब की तेज़ रोशनी को घूरी थी, अपने नाम की पुकार पर चेहरे और निगाहों के रुख को मोड़ के देखा तो सामने नशा को खड़े देखा। अनशरा, अंश! लम्हे भर को बेयकीन भी हुई कि कहीं ये कोई ख्वाब तो नहीं जो हल्की सी ठेस लगने से टूट जाएगा, मगर नहीं, वो कोई ख्वाब नहीं था। एक जीती जागती हकीकत थी, एक सच्चाई की। नशरा इसके सामने खड़ी है। इसकी आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू निकल पड़े। नशरा इसकी छोटी बहन अंशी। दिल को बहुत संभालते हुए अरबिश ने इसे अपने दोनों हाथ इसकी तरफ बढ़ाया और नशरा जो बहुत से वादे बीबी जान, राफ़िया मलिक और राइब मलिक से लेकर आई थी, खुद से भी याद किया था कि अरबिश के सामने नहीं रोएगी, ना बिखरेगी, मगर इसका हर वादा हर अहद टूट गया।
نشرہ سے سختی تڑپتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھی اور اس سے آلے کے آنسوؤں کے سارے بند ٹوٹ گئے تھے۔ اربش میری بہن، اربش اپنی سگی بہن کو دیکھ کر ٹوٹ کر روئی، وہ جو حویلی میں صرف بے آواز آنسو بہاتی، بے آواز رو کر رحمت سے لگ کر روئی تھی۔ آج اتنے ماہ بعد اپنی بہن کو دیکھ کر صبر و برداشت کا دامن نہیں تھام سکی۔ اس کی تیز آواز میں درد تھا، اذیت تھی، جو تکلیف اس نے اٹھائی ان سب کی دہائی تھی۔ پیچھے کھڑا رائب ملک اس جذباتی منظر کو دیکھ کر کرب سے گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ وہ چاہ کر بھی آگے نہیں بڑھے، یہ غم ان دونوں بہنوں کا ہے، فی الحال ان دونوں بہنوں کو اکیلا چھوڑ دینا بہتر ہوگا۔ بہت دیر بعد وہ دونوں ملی، اچھا ہے کہ ایک دوسرے سے رو مل کر اپنا کچھ غم کچھ دکھ ہلکا کر لیں گی۔ رائب ملک دروازہ بند کر کے کچھ دیر کے لیے باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھوں کے گوشوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ جتنی تکلیف اس کو اربش اور نشرہ کو دیکھ کر ہو رہی تھی، اس سے کئی زیادہ نفرت اس کو سالار شاہ سے ہوتی، جس کی لا علمی، جس کے غرور تکبر کی بھینٹیاں دونوں جڑ گئی۔ اربش بہت ہی چڑھی، نشرہ نے کیوں ہے؟ علی شاہ لان میں موجود کرسی پر براجمان فریش اورنج جوس پی رہا تھا، ساتھ موبائل پر آج کی اپ ٹو ڈیٹ بھی دیکھ رہا تھا۔ آہٹ پر پیچھے پلٹ کر دیکھا، سالار شاہ وہی کل والے پستے کلر کے شلوار کرتے میں ملبوس تھا، چوڑے شانے پہ بلیک کلر کی قیمتی شال ڈالے، پیروں میں پیشابری سینڈل پہنے کہیں جانے کے لیے تیار تھا۔ علی شاہ نے جوس کا گلاس چھوٹی سی کانچ کی ٹیبل پر رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ خیریت، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ علی شاہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، ان گرے کانچ سی آنکھوں میں لال ڈورے اس بات کی گمازی کر رہے تھے وہ رات بھر سویا نہیں۔ چہرے پر لکھی تقریر صاف بتا رہی تھی کہ کسی الجھن میں مبتلا، اور علی شاہ اچھی طرح جانتا تھا وہ کون ہے جس نے سالار شاہ جیسے مضبوط بندے کو سرتاب پا بدل کے رکھ دیا۔ کہیں جا رہے ہیں آپ؟ علی شاہ نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ اربش کو ہوش آ گیا، جانے کہ وہ پہلی بار نظر چرا کے علی شاہ حیران بھی ہوا مگر ظاہر نہیں کیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے سالار لالا، علی شاہ مطمئن انداز میں بولا، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حیرانی بھرا دوسرا سوال تھا۔ رحمت کو میں نے وہاں بھیجا اربش کے لیے۔ علی شاہ چونک کر رہ گیا، اب سمجھ میں آیا کہ سالار شاہ اس وقت کہاں جا رہا ہے۔ تو کیا آپ ان کے پاس جا رہے ہیں؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ ہاں، گہری سانس لیتے ہوئے مختصراً جواب دیا۔ کیوں؟ علی شاہ کے اس بے تکے سوال نے سالار شاہ کو زج کر دیا۔ اس کو اربش کے پاس اپنی بیٹی کے پاس پہنچنے کی جلدی تھی، مگر علی شاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہونا، پھر اس کے اتنے سارے سوالات، وہ الجھن کا شکار نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا۔ کیا مطلب تمہارا اس کیوں سے؟ ظاہر ہے اربش میری بیوی ہے۔ واقعی وہ آپ کی بیوی ہے؟ مانتے آپ اس بات کو؟ علی شاہ نے چانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ڈیفینیٹلی۔ سالار شاہ کا لہجہ، اس کا انداز نہ صرف اٹل تھا بلکہ مضبوط اور قطعی تھا۔ مگر جہاں تک میرے علم میں وہ یہاں خون بہا میں لائی گئی تھی، یہاں ان کو ناکردہ گناہ کی سزا ملی، ایسا گناہ جو انہوں نے نہیں بلکہ ان کی بہن نے بھی نہیں کیا۔ علی شاہ نے ان کے چند جملوں نے جیسے اس کو بھی مجرم بنا دیا۔ علی شاہ کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا تھا؟ اربش کے ساتھ اس نے جو کیا، کیا اس کی کوئی معافی تلافی ہوگی؟ ہاں ضرور ہوگی۔ وہ اربش کو منا کے سے معافی مانگ کے اس کو حویلی واپس لائے گا۔ اب جب اس بات کا یقین ہو چلا کہ وہ اربش کے بغیر نہیں رہ سکتا تو معافی مانگنے اور جھکنے میں کوئی اور نہیں۔ آہو تیرے معافی منگانا سارا کچھ صحیح ہوئے گا نا، دی اذیت ہے تکلیفہ نہ مداوا ہوئے گا۔ جب غرور و تکبر کی دیوار گری تو سامنے اربش کا معصوم چہرہ تھا۔ علی شاہ نے سالار شاہ کے چہرے اور آنکھوں میں شرمندگی اور ندامت کی ہر تحریر پڑھ لی۔ وہ جو کچھ بھی تھا مگر سالار شاہ اس کا بڑا بھائی تھا، جو کچھ ہوا سوہر شاہ کی محبت میں ہوا۔ اچھا تہاڈی کوئی بہتی لالاں لی سی نا، کوئی محبت دے وچ ہر چیز ہر گناہ معاف ہے تانوں، لعنتیو۔ نقصان تو بہت بڑا ہوا تھا، سوہر شاہ تو اب کبھی واپس نہیں آ سکتی تھی، مگر جو ہے اس کو سدھارا جا سکتا ہے۔ علی شاہ اس میں اپنے بھائی سالار شاہ کا ساتھ دے گا۔ ایک لعنتی دوجے لعنتی کا ساتھ دے گا۔ وہ یہ تو دیکھ ہی رہا تھا کہ سالار شاہ اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکا ہے، بکھر چکا، مگر یہ ٹوٹنا بکھرنا کہ اربش کے ٹوٹنے بکھرنے سے زیادہ تھا۔ ادھر آئیں آپ۔ علی شاہ نے سالار شاہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لان میں بچھی کرسیوں کی جانب لے آیا۔ بیٹھیں۔ علی شاہ نے اس کو شانوں سے تھام کر ایک خالی چیئر پر بٹھایا، خود بھی اپنی چیئر کھسکا کے اس کے مقابل آ بیٹھا۔ آپ کو لگتا ہے آپ کراچی ان کے پاس جائیں گے اور وہ آپ کے ساتھ آ جائیں گی؟ علی شاہ کے اس انوکھے سوال پر سالار شاہ نے ناسمجھی سے دیکھا۔ میں سمجھا نہیں علی تمہاری بات، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرے کہنے کا مقصد ہے وہ اس اعتماد سے یہاں رہ سکتی ہے جو ان کا حق ہے۔ سالار لالا، اس حویلی سے ہم لوگوں سے ان کو جو بھی ملا وہ ہم سے نادانستگی میں، مگر ان سب کی وجہ سے ان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ وقت نے ہم سب نے مل کر ان کو جتنے زخم اور درد دیے، میرا خیال ہے اتنی جلدی وہ نہیں بھر سکتے۔ آپ ان کو کچھ وقت دیں۔ بہت تحمل سے وہ سالار شاہ کو سمجھا رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، جو زخم اس نے اربش کو دیے، جو اذیت، جو درد اس نے اربش کو بے رحمی سے بخشا ایک دن میں، تو اس کا مداوا ناممکن تھا۔ سالار لالا، اس کی گہری خاموشی پر علی شاہ نے اس کو دھیرے سے پکارا۔ سالار شاہ نے اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا۔ اربش بھابی اس حویلی کی عزت ہے، آپ کی بیوی اور آپ کی بیٹی کی ماں بھی، اور مجھے پتا آپ کا دل اپنی بیٹی اور اربش سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے، مگر اس وقت اربش بھابی جس کنڈیشن میں، مجھے نہیں لگتا وہ ہم میں سے کسی کو بھی فیس کر پائیں گی۔ علی شاہ نے اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ مگر میں اپنی بیٹی سے تو مل سکتا ہوں نا؟ کتنی آس و امید سے اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ لعنتیہ چول آدمی۔ کیا یہ وہی سالار شاہ جس کی جاہ و جلال، جس کے غضب و اشتعال سے لوگ ڈرا کرتے ہیں، جو اپنی طاقت ذہانت سے ایک جہاں فتح کرنا جانتا ہے، جس کے مضبوط قدموں کی ہلکی سی آہٹ پر لوگ مؤدب ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اور آج قسمت نے کیا وقت دکھایا ہے کہ وہ ٹوٹا بکھرا ہوا علی شاہ کے آگے شرمندہ نظریے اپنی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ سالار شاہ مر جائے، تبریز نامردہ سالار شاہ مر جاندہ۔
یہ کم از کم باہر ہی ہو جاتا۔ علی شاہ نے اپنے بھائی کو کبھی ایسا تو نہیں دیکھنا چاہا، ایسا بے بس اور ہارا ہوا۔ وہ بے اختیار اٹھ جا کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر احترام اور ادب سے چوم کے اپنی آنکھوں سے لگا۔ یہ اس قابل نہیں ہے، میں آپ کو ہارنے نہیں دوں گا سلالہ، آپ مجھے میں بہت عزیز ہیں، مگر میں یہ نہیں جانتا کہ تاکہ میرے اس چٹان سے بھائی کے اندر ایک ننھا سا دل بھی ہے جو دھڑکتا ہے، جو محبت کرنا جانتا ہے۔ علی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ ان گرے آنکھوں میں محبت کے دیپ کس کے نام کے چل رہے ہیں۔ وہ سن چکا تھا، محسوس کر چکا تھا کہ اس کے مضبوط سینے کے پیچھے جو دل دھڑک رہا ہے وہ کس احساس سے دھڑک رہا ہے۔ ادھر دل دی دھڑکنی بند ہوئی ہوئی، لانتی دل دی۔ سالار شاہ ہلکے سے مسکرائی۔ یہ بات تو وہ رات کو ہی تسلیم کر چکا تھا کہ اس خالی کمرے کو، اس کے دل کو صرف عربش چاہیے۔ کھلونا ہے نا کوئی تینوں چاہیے، لانتی ہے۔ میں جا رہا ہوں آج کراچی اپنی بھتیجی سے ملنے۔ سالار شاہ کا دل زور سے نہ صرف دھڑکا بلکہ اپنی بیٹی کو دیکھنے کو مچل بھی اٹھا۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا کہ رک گیا اور علی شاہ جانتا تھا وہ کیا کہنے لگا۔ اچھا خیر اب چھوڑیں، آپ یہ اورنج جوس پئیں، پرشاشت بھرے لہجے میں کہتا ہوا وہ اٹھا اور ٹیبل سے اپنا اورنج جوس کا گلاس اٹھا کے سالار شاہ کے آگے کر دیا۔ زہر ملا دے تھوڑا جا اورنج جوس دے وچ اینوں۔ نشرہ اور اربش کو بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی ایک دوسرے سے گلے لگ کر روتے بھی لگتے ہوئے، مگر اب رائب ملک کو فکر لاحق ہونے لگی کیونکہ طبیعت تو دونوں کی ٹھیک نہیں تھی اور اربش تو بھی کچھ ہی گھنٹوں میں پہلے ہوش میں آئی تھی، اس کے زیادہ فکر تھی۔ وہ آگے بڑھا اور نشرہ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ نشرہ بس کرو، دیکھو اگر تم رہو گی تو اربش کبھی نہیں سنبھلے گی، ابھی ہمیں اربش کو سنبھالنا ہے، ورنہ تم کیا چاہتی ہو اربش کی پھر سے طبیعت خراب ہو جائے، رائب ملک نے نہایت آہستگی سے کہا تھا۔ نشرہ اربش سے الگ ہوئی، اس کی پیشانی پر پیار کیا اور اس کے آنسوؤں سے تر چہرہ اپنی انگلیوں سے صاف کیا۔ اس اسنا میں ڈاکٹر بھی آ گئی، اس نے بھی نشرہ کو سمجھایا۔ دیکھیں یہ بھی قومیں سے باہر آئی ہیں، ان کو سنبھلنے میں کچھ وقت لگے گا، اس لیے پلیز آپ سے یہ گزارش ہے کہ نہ آپ پریشان ہو نہ ان کو کریں۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ اربش کو نیند و سکون کا انجیکشن لگا دے تاکہ اس کے اعصاب پرسکون ہو جائے۔ آؤ، رائب ملک نے اس کو باہوں کے گھیرے میں لیے روم سے باہر نکل گیا۔ دیکھو ہمارے لیے تو یہی بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ اربش کو ہوش آ گیا، اب تم اس طرح ریئیکٹ کرو گے تو بیچاری تو مزید ٹوٹ جائے گی۔ رائب ملک نے نشرہ کو دلاسا دیا اور سمجھایا۔ مجھے معاف کر دے رائب، میں خود کو سنبھال نہیں سکی، اربش کو ایسی حالت میں دیکھ کر میرا دل پھٹنے لگا تھا، مجھے لگ رہا تھا میرے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ اربش کی سوچ کو ایک بار پھر بکھرنے لگی، آنسو قطار در قطار اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ اچھا بس اب کوئی الٹی بات نہیں، تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کوئی جوس وغیرہ لاتا ہوں۔ رائب ملک اس کو وزٹنگ روم میں لے آیا۔ نہیں رائب، میں کچھ نہیں کھاؤں گی، نہ ہی میرا دل کچھ پینے کا چاہ رہا ہے۔ نشرہ نے منع کیا مگر رائب ملک نے اس کی ایک نہ سنی۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری 9واں ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی اسی ویکینڈ، میں نے آپ کو بولا تھا نا سنڈے تک، یہ پرسوں تک، انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی اس ناول کو اینڈ کرنے کی۔ باقی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اور آج پھر شیخ سوزین کا بہت اچھا کمنٹ تھا، رکے آئی ول شو یو، بلکہ آج انہوں نے سیکنڈ اور تھرڈ پارٹ پہ کیا، آئی تھنک وہ ہم سے تھوڑا سا پیچھے ہیں، لیکن ان کے کمنٹس بڑے مزے کے ہوتے ہیں، بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی ایسے اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ رکے میں آپ کو دکھاتی ہوں شیخ سوزین، یہ دیکھیں شیخ سوزین کا یہ سیکنڈ ایپیسوڈ پہ کمنٹ آیا ہوا ہے، یہ بھی بہت لانگ ہے اور بہت اچھا ہے کمنٹ، مجھے ان کے کمنٹس بڑے پسند ہیں۔ اور تھرڈ والی پہ بھی دکھاتی ہوں، انہوں نے 3 پارٹ سن لیا آئی تھنک سو۔ یہ دیکھیں جی، یہ شیخ سوزین، تھینک یو سو مچ، آپ اتنا زیادہ اچھا کمنٹ کرتی ہیں، مجھے بہت مزہ آتا ہے آپ کا کمنٹ پڑھ کے۔ اور بھی ہے، ایک منٹ رکو، یہ سارا کمنٹ ان کا ہے، تو آپ ایسے کمنٹ کرتی رہا کریں اور اپنی مجھے فرمائشیں بتاتی رہا کریں، کیسا ناول آپ لوگ سننا پسند کریں گے، اور ایسے آپ لوگ کا بھرپور رسپانس آتا رہا تو ہم انشاءاللہ ایسے اچھے اچھے ناولس پڑھتے رہا کریں گے۔ اور آج مجھے کوئی یہ نہ کہ ایپیسوڈ چھوٹی ہے، آج بھی ایپیسوڈ گھنٹے کی ایپیسوڈ چھوٹی نہیں ہوتی ہے، ایپیسوڈ بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن میں نے آپ لوگوں کو نا بگاڑ دیا ہوا بڑی بڑی ایپیسوڈ دے کے، تو کہہ رہی انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ سنڈے یا منڈے تک یہ ناول اینڈ ہو جائے ہمارا، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ناول سٹارٹ کرنا ہے، کون سا کرنا ہے، ابھی میں نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا، اور اوہو کدھر چلا گیا تھا، کیونکہ ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا نیکسٹ ناول کون سا سٹارٹ کرنا ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں جلدی ڈیسائیڈ کر لوں گی، اور جیسے یہ اینڈ ہوگا ویسے آپ کو بتا دوں گی۔ اور جیسا کہ اس کی اب کچھ ہی ایپیسوڈ باقی رہ گئے اس ناول کے، تو اس کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو ناول کا نیم اور رائٹر کا نیم دونوں ریویل ہو جائیں گے، اور یہ ساتھ میں ناول کا ٹائٹل وغیرہ بھی تھوڑا سا چینج ہو جائے گا، کیونکہ اس کی میں ساری اس کی پراپر سیٹنگ کروں گی جس سیٹنگ میں ہمارے پچھلے ناولس پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں رائٹر سے چوری ناول اپلوڈ کر رہی ہوں، یا میں نے ناول رائٹر کا چوری کیا، اس کا نام نہیں لگایا، رائٹر کا نیم نہیں لگایا ان کا، یا میں نے ناول کا نیم نہیں مینشن کیا، تو جو بھی ایسے لوگ ہیں وہ سوچ لیں جو سوچنا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا اور نہ میں ایسا کروں گی نہ کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو باقی انشاءاللہ مجھے بھی اجازت ہے، بہت ٹائم ہو گیا ہے، کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ایسے ایسے شیخ سوزین کی طرح اچھے اچھے پیارے پیارے کمنٹس کرتے رہیں، تو انشاءاللہ کل ملیں گے۔
اور مجھے پتہ ہے آپ لوگ ویپی کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جلدی جلدی ایپیسوڈ آئے، لیکن میں پوری کوشش کرتی ہوں پھر بھی یہ ٹائم ہو جاتا ہے، تو اپنی کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ ٹائملی ایپیسوڈ دے سکوں۔ باقی انتظار کے لیے معذرت، تو مجھے بھی اجازت دیں، میں چلتی ہوں، انشاءاللہ کل ملیں گے، اللہ حافظ۔